ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے دل کا سمندر اور اس کی رائٹر ہے نبیلہ۔ چلے آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ دروازہ کھول کر اس نے جو ہی باہر قدم رکھا تو مارے سردی کے کپ کپا کر رہ گئے۔ اوائل نومبر کے دن تھے اور مسلسل ہونے والی بارشوں نے موسم کی شدت کو بڑھا دیا تھا، پر جواد انکل کے گھر جانا بھی تو ضروری تھا۔ اپنے ہلکے سے کاٹن کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ سویٹر پہن لے، مگر اپنے متناسب دلکش سانچے میں ڈھلے وجود پہ نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جی کو آخر کار بہلا ہی لیا۔ سویٹر پہننے سے اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی چھپ جاتی اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ دشمن جاں اسے نظر بھر کر دیکھ ہی لیتا اور اس کی ساری محنت وصول ہو جاتی۔ امپورٹڈ شیمپو سے دھلے ہوئے بال شانوں پہ بکھرے ہوئے تھے، مناسب میک اپ نے اس کے تیکھے نقوش مزید اجاگر ہو گئے تھے۔ نازک جوتی میں مکید گلابی پاؤں تیز تیز قدم اٹھاتے بڑے ہی بے چین سے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بجری کی روش پر کچھ کراس کرتے ہوئے سب سے پہلے گل سے اس کا سامنا ہوا۔ مشل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا آج تم ضرور آؤ گی۔ اتنی مضبوط گواہی کی کوئی وجہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وجہ تو کوئی نہیں ہے۔ گل نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ لیونگ روم سے ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ایک ثانیہ کے لیے اس کا دل رک سا گیا اور اس نے اپنی اس کیفیت پہ خود کو ملامت بھی کیا۔ ایک سے ایک لڑکا میری فیملی میں بھرا پڑا ہے، ہینڈسم، اسمارٹ اور گڈ لکنگ۔ اب یہ ایسا بھی یوسف ثانی نہیں ہے، عام سا تو ہے۔ اس نے توجیہات سے خود کو بہلا ہی لیا۔ معاذ فون پہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، اس نے مشل کی آمد کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ گل نے سے باتیں کرتے ہوئے مشل کے سماعتے معاذ کی آمد کی منتظر تھی۔ کل گل میری برتھ ڈے ہے، تم سب ضرور آنا۔ اس نے کارڈ بیگ سے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھا تو گل نے اس کی طرف معذرتی نگاہ سے دیکھا۔ تم نئی نئی یہاں آئی ہو، میرا مطلب ہے ہماری فیملی کے بارے میں تم کچھ زیادہ نہیں جانتی ہو۔ ہمارے ہاں ایسے فنکشن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مشل نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ تم برا مت ماننا، میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری سالگرہ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہاں، گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ گل نے اس کے مایوس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر لفظوں کا انتخاب کیا۔ مجھے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اگر تم سب آ جاتے تو۔ اس کے لہجے سے دبا دبا غصہ جھانک رہا تھا۔ پھر گل کے روکنے کے باوجود وہ ہینڈ بیگ اٹھا کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ بجری کی روش عبور کرتے ہوئے اپنی جھونک میں وہ ماں سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ نہ جانے کیوں مشل کو رونا سا آنے لگا۔ ماں سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں کندھے اچکا کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ بد اخلاق، بدتمیز، ill mannered، وہ بڑبڑاتی اور نیچے گرا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس نے گاڑی گیٹ کے پاس پارک کی تھی۔ معاذ کی گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تو مارے غیظ و غضب کے اس کا گلابی رنگ سرخ ہو گیا۔ گھر پہنچتے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ڈیک فل والیوم میں لگا کر کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خابر نے دروازہ دھکیل کر اندر نگاہ دوڑائی اور خود بھی اندر آ گیا۔ مشل بیڈ پہ تکیہ گود میں رکھے حزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ڈیک پہ عربی میوزک میں ناری ناری بج رہا تھا اور اتنا شوق گانا اور مشل کی یہ افسردگی خاور سے ہضم نہ ہو پائی۔ اس نے ڈیک کا بٹن آف کیا مگر مشل اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ خاور پریشان سا ہو گیا، جانے کیا بات تھی جو وہ اتنی چپ چپ تھی۔ وہ جو ان چاروں بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی تھی، خاور سے تو وہ پورے 9 برس چھوٹی تھی۔ اس وقت دنیا میں آئی تھی جب ریاض قریشی اور سومیہ بیگم بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی شدید خواہش ان دونوں کے دل میں تھی۔ غیر متوقع طور پہ جب یہ آرزو پوری ہوئی تو ماری خوشی کے ان کے پاؤں زمین پر ٹکے ہی نہیں رہتے۔ پھر بھائیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان سے ضدیں منواتے، لاڈ اٹھاتے اور لڑتے جھگڑتے وہ بڑی ہوئی۔ 4 بھائیوں سے زیادہ محبت اور توجہ اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پہ وہ تڑپ جاتے اور اپنی اس قدر اہمیت پہ وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ مشل جانو، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس نے بڑی محبت سے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تمام تر نرمی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، وہ گل اور اس کے گھر والے میری برتھ ڈے پہ نہیں آ رہے ہیں۔ میں کارڈ دینے گئی تھی مگر وہ مارے غصے کے اس سے جملہ ہی مکمل نہیں ہوا۔ گل کا بھائی انتہائی بد اخلاق ہے، روڈ اور ill mannered۔ میں انکل جواد سے شکایت کروں گی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نہیں، تمہیں معاذ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، خاور نے ڈرتے ڈرتے کہا تو مشل نے غسیلی نگاہ سے اسے دیکھا۔ خاور کو اسے نارمل موڈ میں واپس لانے کے لیے آدھ گھنٹہ لگا۔ مزید فرمائش اس کے علاوہ تھی۔ اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اچھی سی جگہ لنچ کرواؤں گا، میں چینج کر کے آ رہا ہوں۔
خاور نے اس کے بال ہاتھ سے سنوارتے ہوئے آفر کی تو وہ خوش ہو گئی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مشل نے ماز کے بارے میں چند اور شکایتیں کی تو وہ اس کی تائید میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں ہاں کرتا رہا۔ نہایت غیر متوقع طور پہ ریسٹورینٹ میں ماز سے ملاقات ہو گئی۔ خاور نے بڑی گرمجوشی سے اسے مصافحہ کیا تو مشل ناگوار نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھو ماز، ہمارے ساتھ ہی لنچ کرو۔ اس نے بڑے خلوص سے دعوت دی تو ماز نے شائستگی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں۔ دوست کو بھی یہاں لے آؤ، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا تو مشل کو خاور پہ بہت غصہ آیا۔ یہ آپ کیوں اس کی اتنی منتیں کر رہے تھے جب وہ لفٹ نہیں کروا رہا؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ منتیں نہیں کروا رہا بلکہ صرف تمہاری وجہ سے انکار کر رہا۔ میری وجہ سے؟ کمال ہے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا بھائی؟ ماز کے خاندان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور ماز عورت کی بہت عزت کرتا ہے۔ بھائی یہ سب اتنے تعلیم یافتہ ہیں، میرا مطلب ہے ماز کے ابو امی اور بہنیں اچھے عہدے پہ ہیں، جواد انکل بھی، پھر بھی ان کی یہ دقیانوسیت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ دقیانوسیت سے مراد شاید ماز کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہے، خاور نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنا اپنا لائف سٹائل ہے۔ بہرحال میں ماز کی والدہ اور اس کی بہنوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ خاور نے بات ختم کر دی اور مشل کی طرف دیکھا جو بے دلی سے اٹالین پوڈنگ کھا رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کھانے پر اس کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ خاور بل ادا کر کے باہر نکلا تو ماز اپنے دوست کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ خاور رک گیا تو مشل اس کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ خاور 15 منٹ کے بعد اس کے پاس آیا تو مشل نے بھائی کو دیکھتے ہوئے خاصی زوردار آواز میں دروازہ کھولا اور دھپ سے اندر بیٹھ گئی۔ اسے ایک بار پھر رونا آ گیا۔ آج صرف ماز کی وجہ سے وہ 2 مرتبہ رونے پہ مجبور ہوئی۔ الو، جاہل کہیں کا، اس نے دل میں ماز کو گالیوں سے نوازا اور توجہ باہر دوڑتے بھاگتے مناظر پہ مرکوز کر دی۔ گل کی طرف سے میلاد کا بلاوا آیا تھا۔ مما نے جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ وہ اپنی دوست کی بیٹی کی شادی میں مدعو تھی۔ دونوں بھابیاں میکے میں تھیں، باقی مشل اور فری رہ گئی تھی، سو ان دونوں نے محفل میلاد میں جانے کی حامی بھر لی۔ خاص طور پر مشل تو اس بلاوے سے بہت خوش تھی کیونکہ گزشتہ 1 ہفتے سے اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے بغیر کسی وجہ سے کہ گل کے گھر نہیں جانا۔ یہ 7 دن بڑی ٹینشن میں گزرے تھے، کہیں محبت کا کھڑاک تو نہیں پال لیا۔ شازینہ نے گہری نگاہ سے مشل کو دیکھا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ وہ اس وقت شازینہ کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں بے تکلفی سے نیم دراز تھی۔ شازینہ کے گہرے جائزے نے اسے ڈسٹرب سا کر دیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اور محبت 2 متضاد چیزیں ہیں، مجھے تو ماز کے رویے نے تیش دلایا ہے۔ ویل ڈن، یہ محبت سب بکواس ہے، بس زندگی انجوائے کرو۔ تمہاری طرف نہیں دیکھتا تو دیکھے گا، ڈونٹ وری، پر اسے سر پہ مت چڑھانا۔ اس قوم کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے، اسٹوپڈ اور کم ظرف۔ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر مسکرائی تو مشل کو اپنے دل سے بوجھ سے رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر آج گل کی طرف سے میلاد کے بلاوے پہ وہ بوجھ سرنو سے دل پہ رکھا محسوس ہونے لگا۔ مایوسی کو دور جھٹک کر وہ تیار ہونے لگی۔ ہاف سلیوز کی کاسنی قمیض اور شلوار میں ملبوس اس نے دوپٹہ کسی شو پیس کی مانند مجبوراً کندھے پر ڈالا تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ انتہائی قابل توجہ لگ رہی تھی۔ فری کے ساتھ جب وہ گل کے گھر پہنچی تو وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ ان دونوں کے برعکس وہ انتہائی سادہ لباس میں تھی۔ گل کے ہاتھوں کی پوروں اور ناخنوں پہ لگی مہندی دیکھ کر مشل نے خواہ مخواہ اپنے کیوٹکس سے سجے لمبے ناخنوں کا جائزہ لیا۔ میلاد کے بعد مٹھائی اور چائے سے ان سب کی تواضع کی گئی۔ ماز نے فری بھابھی کو دیکھا تو رسماً حال چال دریافت کرنے لگا۔ اس سمے مشل نے اپنے تئیں اپنی سخت توہین محسوس کی۔ اس نے پاس بیٹھی مشل کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ فری بھابھی کے پاس رکنے کے بعد وہ اپنی چچی کی طرف مڑ گیا تو مشل کی نگاہیں اس کے قدموں کے تعاقب میں بھاگنے لگی۔ گل کے ماموں کے گھر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ تھا، اس سلسلے میں وہ سب ماموں کے ہاں مدعو تھے۔ گل نے فون کر کے اسے بتایا، مگر میں آج تمہاری طرف آنے کا سوچ رہی تھی، کل آ جانا۔ ماز بھائی کی طبیعت بھی خراب ہے۔ میں نہیں جا رہی تھی مگر انہوں نے زبردستی جانے پر مجبور کر دیا۔ میں 3-4 گھنٹوں میں لوٹ آؤں گی۔ یوں کرو، تم اگر کل نہ آؤ تو بے شک 6 بجے کے بعد آ جانا۔ گل کے لہجے میں بھائی کے لیے فکر مندی اور محبت تھی۔ کیا ہوا تمہارے بھائی کو؟ مشل نے بامشکل اپنا اندرونی اضطراب اور ہیجان پہ قابو پایا۔ کل سے بخار اور موسمی نزلہ ہے۔ رات کو جو بارش ہوئی اس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا، واپسی پہ گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی لاک کر کے وہ پیدل ہی گھر واپس آئے، شاید اسی وجہ سے ٹمپریچر ہو گیا۔ ویسے 3-4 دن پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، یہ بارش تو بہانہ بنی۔ امی تو مسلسل چاروں کل سورہ کوثر اور سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں، شاید نظر بد کا اثر ہو، یوں بستر پر پڑے ہیں۔ میرا تو دل اتنا پریشان ہے، کیا بتاؤں۔ او گاڈ، یہ لوگ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور بخار کو نظر بد کا اثر قرار دے رہے ہیں۔ بھلا ان موصوف کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ہر کلس ہے پورا، اس نے
دلی محسوسات کو عیاں نہیں ہونے دیا اور گل سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اسے بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار تھا، اس لیے اس کی بے قراری قابل دید تھی۔ 2 بجنے میں ابھی آدھ گھنٹہ تھا جب وہ مما کو گل کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی۔ اس سلسلے میں آج اس نے خصوصی اہتمام کیا تھا، پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ تنہائی میں دیکھیں گے مسٹر ماس تمہیں، شاید سب کے سامنے مجھ پہ نظر ڈالنے سے تمہیں اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس ماس پہ پے در پے ناکامیوں نے اسے احساس توہین میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے حد ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ 2 بجے سے پہلے ہی وہ سفید گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے کال بیل پہ انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کھل گیا۔ چوکیدار شریف قریب ہی تھا شاید، ویسے دن میں وہ یہاں نہیں ہوتا تھا۔ آج گھر والے خود اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوٹی بیبی گھر پہ تو کوئی نہیں ہے، وہ ادب سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ گل کی سہیلی ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں تو ماس کو دیکھنے آئی ہوں، اس نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی باہر ہی کھڑی رہنے دی۔ ماس کے کمرے کا راستہ اسے معلوم تھا۔ چند سیکنڈ دروازے پہ رک کر اس نے تیزی سے دھڑکتے دل پہ قابو پایا۔ ہاتھوں سے بال سنوار کر اور اپنے سراپے کا سرنو جائزہ لے کر اس نے دھیرے سے اندرونی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا، جو ذرا سی حرکت سے چوپٹ کھل گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ ماس حیرانی سے اٹھ بیٹھا۔ ویسے بھی وہ سویا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر کمرے میں کھڑی مشل کو وہ بخوبی پہچان گیا۔ سچ مچ اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس نے بستر سے اتر کر کھڑکیوں سے پردے سرکا دیے۔ آپ اس وقت یہاں کیوں؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مشل نے بامشکل بہادری دکھائی، وگرنہ اس کے سامنے آتے ہی جانے اس کی ساری بولڈنس کہاں چلی جاتی تھی۔ میں گل کے پاس کام سے آئی تھی، یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے، سوچا آپ کی خیریت ہی معلوم کر لوں۔ اس نے چہرے پہ زبردستی بشاش لاتے ہوئے کہا تو ماز اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مس مشل، گھر پہ کوئی نہیں، آپ کو گیٹ سے ہی واپس ہو جانا چاہیے تھا، خواہ مخواہ اندر آنے کی زحمت فرمائی۔ آپ تو ہیں نا؟ اصولاً اس عزت افزائی پہ اسے احساس ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ دلکشی سے مسکراتی رہی۔ میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ اب آپ تشریف لے جائیے۔ اس لڑکی کی کم عقلی پہ ماز کا دل چاہا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گی آپ کو؟ اپنے جملے کے نامناسب ہونے کا احساس اسے خاصی دیر سے ہوا۔ مس مشل، نہ جانے کن خطوط پر آپ کی پرورش کی گئی ہے، میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کس دھڑلے سے اندر چلی آئی۔ کیا کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مرد کی تنہائی میں یوں بہادری سے مخل ہونا بعض اوقات کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیں باہر، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ آئندہ اس طرح کا ایڈونچر مت کیجیے گا، یہ حماقتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ آپ عزت دار بھائیوں کی بہن ہیں۔ ماز کا ایک ایک لفظ اس کے جسم و جاں میں خنجر کی طرح لگا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تن گئی تھی۔ ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ اسے اپنے آنسو اور محسوسات پہ بالکل کنٹرول نہیں رہا تھا۔ اس کے ارد گرد گل، جواد انکل، صدیقہ آنٹی، دونوں بھابھیاں، بھائی، مما، پاپا سبھی ان کے پاس تھے۔ سینئر ڈاکٹر ریحان بھی کھڑے تھے۔ وہ روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے ماس نے ڈانٹا ہے گل، تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کے اشارے پہ نرس نے مشل کو انجیکشن لگا دیا، کیونکہ مسکن ادویات کا اثر ختم ہونے کے قریب تھا۔ آپ پریشان مت ہو، ابھی یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا بے معنی جملوں کی پرواہ مت کیجیے گا، انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے پریشان صورت جواد صاحب کے چھانے پر تھپکی دی اور باہر چلے گئے۔ صدیقہ، جواد صاحب اور گل نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے قصور انہی کا ہو۔ جواد صاحب متفکر سے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے، جو دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی۔ اب بھی ایک آدھ بے معنی سا جملہ ان کے لبوں سے برآمد ہو رہا تھا، ماس تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بدصورت تو نہیں ہوں؟ خاور محبت سے اس پہ ہو گیا تھا۔ جواد صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاور اور سمیر دونوں انہیں رخصت کرنے باہر تک آئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو خاور جھک کر کھڑکی میں اندر جھانکتے ہوئے بولا، انکل آپ کچھ محسوس مت کیجیے گا۔ مشل نے جو کچھ کہا بے ہوشی کی حالت میں کہا، ورنہ ماس سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ مشل لاڈ میں پلی بڑی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ سمیر کا چہرہ گہری سوچوں کی اما جگہ لگ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد مشل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صرف بازو پہ گہرا زخم تھا، بس دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے لڑ کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو خاور کو سامنے دیکھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خاور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مشل اپنے آپ میں بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ مشل، تم جمعہ کو ماس کے گھر گئی تھی؟ خاور کا لہجہ عام سا تھا، مگر اس کے تاثرات پر اصرار سے تھے۔ مشل نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ ماس نے تم سے کیا کہا؟ وہ سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، پر سماعتیں مشل کے لبوں سے برآمد ہونے والے جملوں کی منتظر تھے۔ کچھ بھی تو نہیں، بس یہی کہا کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں، کچھ اور تو نہیں کہا؟ اف، اس پہ جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو گل کا بھائی بہت بد اخلاق لگتا ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی پھر آنسو پلکوں کی باڑ تک چلے آئے تو خاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر تم وہاں کیوں گئی؟
भाई गुल का जो भाई है ना, मुझे पुरस्कार सा लगता है। मैं देखना चाहती थी कि बात मुकम्मल किए बगैर वो टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर पानी पीने लगी। वो आंखें बंद करके दोबारा पहली वाली पोजीशन में नीम दराज हो गई। खावर लाइट बंद करके बाहर आ गया। वो स्टडी रूम में पप्पा के पास चला आया, जो बेचैनी से उसके मुंतजिर थे। खावर आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। उनका चेहरा बतदरीज पुरसुकून होता चला गया। पापा, मेरा तो ख्याल है मिशेल माँ से मुतासिर होगी। वो इतनी खूबियों का मालिक है, कोई भी लड़की उसे बआसानी पसंद कर सकती है। फिर उसने माज के बारे में उन्हें कई बातें बताई। जब याद आए तो उसके सामने ये तजवीज़ रखूँगा। मेरा गहरा दोस्त है, पुरानी दोस्ती। अगर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। वैसे भी अभी तक माज की बात तय नहीं हुई है, मगर खुद से बात करते हुए मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। पापा, अब ज़माना बदल रहा है। माज अच्छा लड़का है, मैं चंद महीनों में ही उससे मुतासिर हो गया हूँ। उनके घर का माहौल, बातचीत, अदब आदाब, रख रखाव, तहजीब और शाइस्तगी सचमुच सराहे जाने के काबिल। आप खामखा महसूस कर रहे हैं। गर्ज तो हमारी है ना। फिर मिशेल की आंखों में मैंने जो दुख देखा वो मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं उससे ज़्यादा खुलकर अब कुछ और नहीं कह सकता। अब 100 साल पहले का ज़माना नहीं। हम रोशन ख्याल और पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ ये तरीका ऐसा मायूब भी नहीं है। खावर बाहर चला गया। वो उसी वक्त उठकर जवाद साहब को फ़ोन करने लगे। जो बात वो सामने नहीं कर सकते तो फ़ोन पर खुश असलूबी से हो गई। बात के मामलात बड़ी तेज़ी से तय हुए। मिशेल को ये सब ख्वाब सा लग रहा था। शाजीना ने जब माज के साथ उसका रिश्ता जुड़ने की खबर सुनी तो दंग रह गई और उसके खूब लत्ते लिए। तुम तो कहती थी कि 30 साल की उम्र तक शादी जैसी हमाकत नहीं करूँगी, फिर ये सब क्या है? वो तो बकौल तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं था। ये सब कैसे हो गया? उसके घर से प्रपोज़ल आया तो ओके कर दिया गया। मेरे इश्क में गोडे गोडे धंसा हुआ था, बस रूबरू इजहार करने की हिम्मत नहीं थी। तभी तो पेरेंट्स को भेजा। 19वीं सदी का आशिक जो ठहरा। मिशेल का कहका बेसाख्ता था। तुम्हें इनकार कर देती? शाजीना ने मशवरा दिया तो उसने खफकी से उसे देखा। ख्वामखा इनकार कर देती। इतने अरसा मुझे इग्नोर करता रहा जैसे मैं हूँ ही नहीं। अब मैं भी उसे बताऊंगी कि वो मेरी नज़र में कुछ नहीं है। वो तफाकुर से बोली तो शाजीना ने उसे रश्क से देखा। उनके घर का माहौल तुम्हारे घर से टोटली डिफरेंट है। पर्दे की बोबो है। तुम्हारे आशिक की माँ बहनें। मैं क्या करूं? मुझे तो माँ से मतलब है। वैसे भी मेरा अपना लाइफस्टाइल है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने दूंगी। मैं कमज़ोर और दबोसी लड़की नहीं हूँ। किसी को भी अपनी मर्ज़ी से चलाना अच्छी तरह जानती हूँ। क्या अज़ाइम थे! शाजीना ने उसकी पीठ ठोंकी तो वो सरशार सी हो गई। कल वैलेंटाइन डे है। माज को क्या गिफ्ट दोगी और सेलिब्रेट कैसे करोगी? जाहिर है तुम्हारे साथ क्लब में ही सेलिब्रेट करूँगी। माज यहाँ नहीं है। उसके घर फूल और कार्ड भिजवा दूँगी। उसने अपना प्रोग्राम बताया तो शाजीना भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बैठो ना, इतनी जल्दी चल दी। मिशेल ने उसे रोकना चाहा पर वो नहीं रुकी। मैं भी तो इस फंक्शन को एंजॉय करना चाहती हूँ। अभी से तैयारी करूँगी ना, वो बाय कहते हुए चली गई। माज के घर वाले सादगी से मंगनी की अंगूठी मिशेल को पहना गए थे। अब शादी का हंगामा जोरों पर था। जब रियाज कुरैशी ने बेटी के ससुरालियों को मुश्तरका फंक्शन का दावतनामा दिया। खावर और मिशेल की इकट्ठी शादी थी। जवाद साहब ने पहले ही रियाज साहब पे वाजे कर दिया था कि वो अपने घर में कोई भी मेहंदी माहियों वगैरह की रस्म नहीं करेंगे, ना ही इस सिलसिले में मिशेल की मेहंदी लाएंगे। रियाज साहब ने खंदा पेशानी से उनकी बात मान ली थी। अब उन्होंने दावतनामा खुद घर आकर दिया तो वो उलझन में फंस गए और सिद्दीक़ा बेगम से मशवरा किया। मौके की नज़ाकत के पेश नज़र उन्होंने रियाज कुरैशी के घर जाने का अंदिया दे दिया। अब माज से बात करना ज़रूरी था, जाने उसका क्या रद्द-ए-अमल होता। घर में मौजूद मेहमान लड़कियों में ये खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनके ख़ानदान में ऐसे फंक्शन तो ख्वाब ख्याल ही थे। सादगी से निकाह के बाद रुखसती की जाती थी और बस, ना कोई मूवी, ना ढोलक, ना बैंड बाजे, ना डांस पार्टियाँ। उनका पुरजोश होना लाजमी था। जवाद साहब अपनी बात मुकम्मल करके उसका चेहरा देख रहे थे। माज के तासुरात से साफ नापसंदीदगी और बेजारी आया थी। अब मुझे ये बात बताने का मकसद क्या है? इसलिए तुम्हें बताया कि तुमने भी इस फंक्शन में शिरकत करनी है। उन्होंने गोया आज उसके 14 तबक रोशन करने का तहिया किया हुआ था। माज के चेहरे पर नापसंदीदगी वाज़ेह थी। आपको तो ये सब नापसंद है। हमारे घर में वो बहनों की शादी हुई और ऐसी कोई फजूल रस्म नहीं हुई। फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि शिरकत करूँ? दिस इज़ टू मच। रियाज मेरा दोस्त है और अब तो रिश्तेदारी का मामला है। उसने खुद मुझसे कहा है। फिर मिशेल के भाइयों ने भी दरख्वास्त की तो मुझसे इनकार नहीं किया गया। इस नाजुक मौके पे इनकार किया भी नहीं जा सकता। कल तुम्हारी बारात जानी है। ताल्लुकात ख़राब करने का फ़ायदा? रियाज कह रहा था ये बच्चों की खुशी है, अब तुम भी तैयारी करो। जवाद साहब बात मुकम्मल करके फ़ोन करने लगे तो माज को सख्त गुस्से ने आन घेरा। उसकी सबसे छोटी बहन गुल तो खुशी खुशी तैयार हो रही थी। बाकी कज़न्स का भी यही हाल था। कल उसकी बारात थी, मगर घर के आसार से ऐसी बात जाहिर नहीं हो रही थी। ना लाइटिंग, ना सजावट, ना ढोलक और तालियों की आवाज़ ले देकर एक डक बजा था जो घर में जमा होने वाले मिलाकर किसी हद तक रौनक पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसी मौके पर जवाद साहब ने उन सबको खावर की शादी में शिरकत करने के बारे में बताया तो सब सारा ने लगे हाथ तो कह भी डाला। सारे ख़ानदान की शादियों से तो लोगों के मातम अच्छे होते हैं।
کرنے کو تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ اگر بھائی نے سن لیا تو خیر نہیں ہے، پہلے ہی وہ چنے چبائے ہوئے ہیں۔ ابو نے انہیں بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا ہے۔ وہ بھی جائیں گے؟ ہاں، تبھی تو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ مشل اور ان کے بھائی خاور کی مہندی کا مشترکہ فنکشن ہے۔ ہاں، نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیں گے۔ چلو، اسی نے تو ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے۔ فلموں اور گانوں میں ایسے مناظر دیکھے ہیں، اب حقیقت میں دیکھ لیں گے کہ دولہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہنس بول رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور پس منظر میں میوزک بج رہا ہے۔ گوری کر تو سنگار، آئی مہندی کی یہ رات، نگین کی اس چوٹ پہ گل تل ملاحے گئی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس نے لپسٹک بڑے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پہ پٹکی تو نگین نے کاندھے اچکا کر ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ قریشی ہاؤس بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ راشی اسٹیج کو بہت سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مشل مسلسل ادھر ادھر لگا کر ہدایات جاری کر رہی تھی۔ اب تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، اگر دادوں نے دیکھ لیا تو ایک لمبا لیکچر پلائیں گے۔ کل تمہاری شادی اور سنا ہے تمہاری سسرال والے خاصے قدامت پرست ہیں، خاص طور پہ معاذ بھائی۔ ارم نے اطلاع بہم پہنچائی۔ بعد میں دیکھا جائے گا، تمہارے معاذ بھائی کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیا تو نام بدل دینا۔ مشل نے گردن اکڑا کر خالصتاً فلمی لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑی۔ تم اب آرام سے بیٹھ جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گیا۔ یوں ہی پٹر پٹر بول کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھتی رہی تو خاک رو پائے گا۔ ارم نے دادوں کی نقل اتاری تو مشل نے اس کی پیٹھ پہ دھپ ماری۔ ان کی تو بات نہ کرو، نہ جانے کون سے زمانے کی بات کرتی ہیں۔ اس ہفتے میں کوئی 1000 مرتبہ بتا چکی ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ہفتہ بھر پہلے ہی وہ سر منہ لپیٹ کر کمرہ نشین ہو گئی۔ مرد تو مرد، کسی عورت نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ مجھے تو یہ سب قصے کہانیاں لگتے، بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارم نے بھی مشل کی بات کی تائید کی۔ کمرے میں، وہ بھی کونے میں، مسلسل 7 روز گردن جھکا کر بیٹھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا نا؟ مشل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس لیے تم نے بیٹھنے کا تکلف کیا ہی نہیں، سوما نے نامحسوس انداز میں طنز کیا، جسے مشل ذرا بھی نہیں سمجھی۔ میری آنکھوں کا میک اپ تم خود کرنا، اس سلسلے میں میں بیوٹیشین پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم آنکھوں کا میک اپ غضب کا کرتی ہو۔ میں کپڑے بدل لوں؟ اس نے ارم کو ایک بار پھر یاد دہانی کرائی۔ جو مہندی کی ٹیوب پکڑے سوما کے ہاتھ پہ ڈیزائن بنا رہی تھی، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ساری لڑکیاں اچھی طرح چادریں لپیٹے معاذ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ وہاں خواتین والے حصے میں رہنا، ادھر ادھر مت پھرنا۔ معاذ نے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ان سب کو یاد کرا تو ہن و کرہن وہ جا رہا تھا جب آج صاحب نے عزت کا لفظ استعمال کر کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ شادی سے صرف ایک دن پہلے اپنی سسرال جا کر مشترکہ فنکشن اٹینڈ کرنا اس کے نزدیک کچھ ایسا قابل شوق نہیں تھا۔ قریشی ہاؤس کے سجے ہوئے گیٹ کے سامنے انہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً معاذ کی ساری سسرال موجود تھی۔ خاور سفید شلوار قمیض پہنے، سبز پٹکا دونوں اطراف سے گردن میں لٹکائے بڑی محبت سے اسے ملا تو معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اس کے استجاب کو بھانپ گیا اور قدرے شرمندہ لہجے میں بولا، یہ سب مشل کی ضد ہے، ایک ہی بہن ہے ہماری اور اس کی بات میں رد نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارے ہاں فنکشن میں سب رسمیں ہوتی ہیں اور مشل کے کہنے پہ کچھ اور رسمیں بھی میری شادی میں شامل کی گئی ہیں۔ اس نے ایک مشہور بینڈ کو بھی بلوایا جو آج پرفارم کرے گا، امید ہے تم انجوائے کرو گے۔ خاور چلتے چلتے بتا رہا تھا، اس کے لہجے سے بہن کے لیے محبت امڑی پڑ رہی تھی۔ خاور کے پاس سے تیل اور اپٹن کی خوشبو بھی آ رہی تھی، ایک ہاتھ پہ مہندی کے گل بوٹے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ 3 دن پہلے ہی تو خاور کی تیل اپٹن کی رسم ہوئی تھی۔ مشل نے ضد کر کے خاور کو اس رسم میں بھرپور حصہ لینے پہ آمادہ کیا تھا، تبھی تو اس کا حشر ہو رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے صوفے رکھے ہوئے تھے جن کے کور سبز رنگ کے تھے۔ سامنے وسیع خالی جگہ پہ سبزی دریاں اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھی۔ بلند آواز سے گانے بج رہے تھے۔ مبارک ہو، تم نے شرط جیت لی ہے۔ وہ پولیس آنسوں سمیت بھاگتی اس کے پاس آئی تھی۔ مشل کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ انہوں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے؟ اس نے اس سے پوچھا تو ارم شرارتی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ ابھی خود دیکھ لینا۔ خاور بھائی کے سسرال والے بھی آ گئے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ پلیز ارم بتاؤ نا، وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس سے بولی تو اس نے کہا، سفید کلف لگا شلوار کھلتا ہے۔ پھر تو اچھی بات ہے، تم یوں کرو، یہ سبز پٹکا انہیں دے دو، سارے لڑکوں نے گلے میں ڈال لیں۔ جب ڈانس پارٹی ہوگی تو سارے لڑکوں میں پٹکے کے وہ اچھے نہیں لگیں گے۔ مشل نے سبز پٹکا اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تم تو ابھی سے اتنی عزت کرنے لگی ہو، انہیں ان کہہ کر بلا رہی ہو، کہاں گئے بلند و بانگ دعوے، یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، قدموں میں نہ جھکایا تو نام نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھاگو یہاں سے۔ مشل سنی انسنی کر کے پھولوں کا زیور پہننے لگی۔ ارم چند منٹ بعد پٹکا لیے واپس آ گئی۔ معاذ بھائی نے واپس کر دیا، کہہ رہے ہیں کسی اور کو دے دے، وہ یہ نہیں اوڑھیں گے۔ ساتھ کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت لڑکیوں کو ہے۔ ارم نے جو کا تو دہرایا تو مشل کا چہرہ اپنی بار ٹھکرائے جانے کے احساس سے سرخ سا ہو گیا۔ شکر ہے کہ اس کی باقی سہیلیاں اور کزنز باہر مہمانوں کے استقبال میں مگن تھی، ورنہ کتنا مذاق اڑاتی۔ اسے غصہ آتا تو گویا جن چڑھ جاتا، اسے چیزیں توڑ پھوڑ کر سکون ملتا، پر اس وقت غصہ ظاہر کرنے کا موقع نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے کلائی میں پہنا موتیوں کا گجرا پتی پتی کر کے نوچ دیا۔ مسٹر معاذ، کل بتاؤں گی تمہیں،
उसने दिल में अहद किया और नए सिरे से मेकअप ठीक करने लगी। दोस्तों के साथ खावर स्टेज पे आ चुका था। मिशेल अपनी दोस्तों और कज़न्स के साथ सहज सहज चलती भाई की तरफ ही आ रही थी। सब्ज लहंगे और चोली में मलबूस फूलों के जेवर से आरास्ता उस पे शाखे गुल का सा गुमा हो रहा था। खावर के साथ मास बैठा हुआ था। मिशेल के भाई उसे वीवीआईपी की हैसियत दे रहे थे। मिशेल भाई के सामने नीचे ज़मीन पे पंजों के बल बैठ के और खावर के उल्टे हाथ पे ज़रा सी मेहंदी लगाकर रस्म का बाकायदा आगाज़ किया और मिठाई खिलाई। हर तरफ से दबे दबे कदमों की आवाज़ उभर रही थी। उसने चोर निगाहों से खावर के साथ बैठे मास को देखा। उसे कितनी हसरत थी, काश वो यहीं बैठकर पूरा फंक्शन अटेंड करे, मगर दादों की हदायत पर वो दिल महसूस कर रह गई थी। लेकिन कपड़े उसने अपनी मर्जी के डिज़ाइन करवाए थे। चोली की आस्तीन सिरे से थी ही नहीं और गला आगे पीछे से खासा गहरा था। दादों ने आखिरी वक्त में उसकी तैयारी को देखा था और सर पीट लिया था और उसी वक्त अपना कुंदन का भारी हार निकलवाकर उसे पहनाया। दुपट्टा खुद उन्होंने अपने हाथों से उसे उड़ाया था। भाई को मेहंदी लगाकर फौरन आ जाना, वह जमकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारा रूप तबाह हो जाएगा, फिटकार बरसेगी चेहरे पे। उन्होंने 1000 बार का कहा जुमला नए सिरे से दोहराया था तो मिशेल के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। एक नज़र खावर के दाएं जानिब भी देख लो, उन्हें भी मेहंदी लगाकर लड्डू खिला दो। भीड़ में से आवाज़ आई थी, भला उसे नर्वस होने की क्या ज़रूरत थी? नर्वस हों उसके दुश्मन। उसने सामने पड़ी तश्तरी में से मेहंदी उठाकर मास की तरफ हाथ बढ़ाया। जी नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने रूखा लहजा था। मिशेल का हाथ वहीं रुक गया। हार गई, हार गई, हार गई। लड़कियों की भीड़ में ज़ोरों शोर से उस जुमले की तकरार हो रही थी। बेहद हतक महसूस करते हुए मिशेल ने उतर कर अंदर आई तो ज़िंदगी में पहली बार दादों को पोती की सादतमंदी पे प्यार आ गया। ठीक किया जो वहाँ बैठी नहीं। मास के घर वाले भी आए हुए हैं जो तुम्हारे बयान के मुताबिक कदामत परस्त हैं। उन्हें ये सब कहाँ पसंद होगा? लड़की को वैसे भी बाद में ससुराल वालों और शौहर के रंग में रंगना पड़ता है। दिल से तो मुझे भी पसंद है जो तुमने सबके सामने जाकर खावर को मेहंदी लगा ली, पर तुम्हारे भाइयों और मम्मा का कहना था कि तुम्हारा इस घर में आज आखिरी दिन है, अपनी मर्जी से जो करती है करने दो। दादों ने बगौर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। वो दादों के तख्त पे बैठकर फिर फूलों को पत्ती पत्ती नोचने लगी। उसने दादों की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो अपनी सोचों में मगन थे। ये लोग तो सचमुच 18वीं सदी में सांस ले रहे हैं। गुल अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, पर दुपट्टा कैसे चारों तरफ फैलाकर ओढ़ रखा है, सारी खूबसूरती छुप कर रह गई है। और ये रूड सा शख्स जो हमारे घर इस खूबसूरत महफिल में आ बैठा, अगर एक नज़र मेरी तैयारियों को देख लेता तो क्या जाता इसका। बन रहा होगा मेरे सामने। बाज़ मर्द यूं ही बेनियाज बनते हैं, फिर अंदर से पूरे होते हैं। मैं भी इस मैदान में यूं ही नहीं उतरी हूँ, हमेशा अपनी मर्जी करूँगी। शाजीना कहती है अगर पहले मरहले पे ही औरत मर्द से शिकस्त खा जाए तो उसका मतलब है कि अब वो हमेशा महकूम बनकर रहेगी। उफ, मैं ये सब नहीं करूँगी, कभी भी किसी भी बात पे मास के सामने नहीं झुकूंगी, बल्कि इतना उसे झुकाऊंगी कल तुम मेरे सामने मजीद अकड़ नहीं दिखा सकोगे। सारी बेनियाजी तार तार न कर दी। तो मिशेल कुरैशी नाम नहीं, उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक थे। मास बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मिशेल के बारे में पहले उसका ख्याल था कि वो काफ़ी मॉडर्न है और कदरे अहमक भी। उसकी समझदारी का खाना भी उसे खाली ही महसूस हुआ था। ये शायद उसके लाडले होने की वजह से था, पर अब उसने अपने ख्याल में तरमीम कर ली थी। मास का पूरा घराना ही एक ख़ास किस्म के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आदी था। उनके किसी रवैये या अमल से अमारत का इजहार नहीं होता था। शान या घुमंड तो बड़े दूर की बात थी। उनकी औरतें खुद को ढांप कर घर से निकलती थी और सबके सब आला तालीम याफ्ता थी। माज की दोनों बड़ी बहनें अच्छे घरानों में ब्याही गई थी। बाप दादा की असूल पसंदी और रवायत पसंदी माज की ज़ात में भी बदरजा यतम मौजूद थी। उन्होंने हर मोड़ पे उसे अच्छे बड़े बुरे का फ़र्क समझा दिया था। बाकी फ़ैसला वो खुद करता था। ये नहीं कि वो औरत को घर में कैद करके रखने का कायल था। वो जानता था कि औरत की समझदारी और किरदार पे ही आइंदा नस्ल के बनने या बिगड़ने का इन्हसार होता है। उसकी एक बहन डॉक्टर थी, दूसरी शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका में ही शौहर के साथ मुकीम थी। गुल BSc करने के बाद घर पे ही रहती थी। उसकी शादी का मसला भी ज़ेरे गौर था। जवाद साहब और रियाज कुरैशी पुराने दोस्त थे। गम रोज़गार ने दोनों को दूर कर दिया। जवाद रिटायरमेंट के बाद अपने आबाई शहर आबा से, जहाँ रियाज बरसों से मुकीम थे, दोबारा से मुलाकात की तजदीद हुई और एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू हो गया। तब भी मिशेल ने पहली बार माज को देखा। 2-3 बार आमना सामना होने पे माज ने मिशेल को खास तवज्जो नहीं दी तो उसे भी जिद सी हो गई। फिर शाजीना की सोबत में उसने कितनी ही मायूब बातें अपना ली थी। शाजीना और बाकी ग्रुप की हमराही में उसने कितनी बार लड़कों को मोहब्बत का चारा डालकर फिर उनके बेवकूफ़ बनने का नज़ारा करके जी भर कर हंस उठाया था। यही सब कुछ तो वो माज के साथ भी करना चाहती थी। कोशिशों के बावजूद वो सलाम से ज़्यादा बात नहीं करता था। घर का माहौल काफ़ी खुला डला सा था और मिशेल ने को एजुकेशन में तालीम हासिल की थी। रियाज कुरैशी एक आला सरकारी ओहदे पे थे। घर में सामान
नेता इश्क की फरावानी थी, ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी अलग थी। मिशेल की किसी भी बात पे कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। उधर महाज के सामने जब रिश्ते के लिए मिशेल का नाम लिया गया तो काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही ना सका। उसने मिशेल को इस नज़र से कभी देखा ही नहीं था। और अब्बू प्रपोज़ल की बात कर रहे थे। अब्बू, आपको पता है हमारे और उनके घर के माहौल में कितना फ़र्क है? एक एतराज़ उसे सूझ ही गया। अच्छी तरह पता, बल्कि ये भी पता है कि मिशेल बहुत लाडली है, मगर मेरे लिए ये बात अहम है कि वो मेरे दोस्त की बेटी है। रह गई माहौल की बात, तो यहाँ आकर वो खुद ही सेट हो जाएगी। मैं तुम्हारे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मगर रियाज को मायूस भी नहीं कर सकता। तुम मिशेल को मुतासिर कर गए हो। तुम नहीं जानते कि हॉस्पिटल में मिशेल ने क्या कुछ कहा है। रियाज साहब ये बात कहते हुए बहुत परेशान लग रहे थे। मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वो खुद अपनी ज़बान से इजहार करे। कल मैं और तुम्हारी माँ उनके घर जाएंगे ताकि उसका मान मजरू ना हो। फिर उनके एहतराम और अदब में माज खामोश हो गया। उसकी तरबियत में सरकशी या गुस्ताखी शामिल नहीं थी। माज अगर खुश नहीं था तो ना खुश भी नहीं था। वैसे भी शादी का मामला वो वालिदैन के सुपुर्द कर चुका था। घर वालों के लिए यही बात खुशी का बाइस थी। आज उसकी रुखसती थी तो कल खावर की बारात जानी थी। परसों दावत वलीमा थी। शाहजीना के साथ वो 3 बजे के बाद वापस आई और दुल्हनापे की परवाह किए बगैर हस्बे आदत नौकरों को हदायत जारी करती रही। घर मेहमानों से भरा हुआ था। दादों ने बामुश्किल तमामों से एक जगह बिठाया। सोमिया बेगम मेहमानों के आमद के बाद बेटी की दिलजोई के लिए नित नई रस्मों की अदायगी में लगी रही। माज अपने घर और ख़ानदान वालों के साथ बैंड बाजों के बगैर सादगी से आया। उसके गले में गुलाब के फूलों के 2-3 हार पड़े हुए थे। इसके वजीह चेहरे पे संजीदगी थी। आज से पहले मिशेल को निकाह और रुखसती के मौके पर लड़कियों का रोना धोना निरा ड्रामा और अदाकारी महसूस होती थी, मगर अब जब निकाह के बाद भाइयों ने उसे गले लगाया तो जाने क्यों वो खुद भी रो पड़ी। पागल हो गई हो, सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। शाहजीना की सरगोशी पे उसने खुद को संभाला। शाहजीना ने उसे माज को मुट्ठी में करने के कहीं एक आजमूदा गुर बताते हुए कहा। वो सर हिलाती रही, किसी मकाम पे भी हार नहीं मानी। तुम्हारे पास हुस्न की बहुत बड़ी ताकत है, बड़े बड़े इस ताकत का लोहा मानते हैं। फिर माज क्या चीज़ है? तुमने शादी जैसी हमाकत इतनी जल्दी करके अपनी बेवकूफ़ी का सबूत तो दे दिया। अब मज़ीद कुछ मत करना। माज को अपने इशारे पे चलाने का आदी बना लो। अपने सिवा कुछ सोचने का मौका ही मत दो। हर रोज़ नित नए अंदाज में उसे अपना हसीर बनाओ, फिर अपनी हर बात मनवाओ। और वो अपनी बातों में इतनी मगन थी कि जब माज बिल्कुल सामने आया तो उसे पता चला शाहजीना बड़ी चालाकी से बात बदल गई। मिशेल की सब सहेलियों ने माज को घेर लिया था। खुशी का मौका था। उसने हंसी खुशी उनकी फरमाइशें पूरी की। माज ने जहेज़ और सलामी के नाम पे 1 रुपया लेना भी गवारा नहीं किया था। रुखसती के वक्त मिशेल के हमरा जो चीज़ें मैके से साथ गई वो उसके जिस्म पे सजे जेवरात और कपड़ों से भरा सूटकेस था। तमाम कपड़े मिशेल की खालिसतन अपनी पसंद के थे। इस सिलसिले में वो कोई समझौता करने पे तैयार नहीं थी। माज की अमेरिका वाली बहन अफशा शादी में नहीं आ सकी थी। उसने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अफशा की बातों के जवाब में वो हूँ हाँ करती रही। इर्द गिर्द सब ससुराली जमा थे और उसे ही देख रहे थे। उन सब के नरगे में वो अकेली थी। उसकी सब सहेलियां जा चुकी थी। सदीका बेगम 15-20 मिनट उसके पास बैठी रही तो उसके दिल को कदरे तकवीयत हुई। माज का कमरा जिसमें उसे बिठाया गया था कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक नई नवेली दुल्हन के इस्तकबाल के लिए सजाया गया है, सिवाय ढेर सारे फूलों के जो कमरे में जगह जगह महक रहे थे। एयर फ्रेशनर और फूलों की मशहूर कुन खुशबू ने मिशेल के तने आसाब को कदरे ढीला सा कर दिया। तन्हाई पाते ही वो उठकर ड्रेसिंग रूम में आ गई और दीवार गिर आईने में अपने आतिशी रूप का फिर जायज़ा लिया। शहर के मशहूर और महंगे ड्रेस डिज़ाइनर ने उसका अरूसी लिबास तैयार किया था, जिसमें मिशेल के मशवरे भी शामिल थे। जदीद फैशन के मुताबिक लॉन्ग शर्ट का अगला और पिछला गला इंतहाई गहरा था। शर्ट आस्तीनों के बगैर थी। लंबी सी शर्ट के साथ टांगों से चिमटा हुआ चूड़ीदार पजामा था। दुपट्टा बड़े स्टाइल से सेट किया गया था, यूँ कि उसका एक एक हसीन अंदाज नुमाया हो रहा था। उसके दोधिया बाजू शानों तक मेहंदी के जदीद डिज़ाइन और बेल बोटों की लपेट में थे। ज़रा सी रोशनी पड़ने पर यह जदीद किस्म की मेहंदी चमक चमक कर आंखें खैरा किए दे रही थी। दुल्हन से ज़्यादा वो बेबाक किस्म की मॉडल गर्ल नज़र आ रही थी। ड्रेसिंग रूम में ही उसने गले के हार का लॉक खोलकर ज़रा छोटा किया। अब उसकी गर्दन और गला ज़्यादा नुमाया लग रहा था। अपने होश उड़ाते रूप पे उसको बेपनाह प्यार आया। हुस्न बड़े बड़े शहनशाहों को ताज छोड़ने पे मजबूर कर देता है माज हसन। फिर यकीनन तुम भी अपनी अना और जाम मेरे कदमों में ढेर कर दोगे। मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी बेअतनाई के नतीजे में मैंने जो कुछ महसूस किया है। ये बेनियाज़ो लापरवाह मर्द आज कैसे हुस्न की अदालत में सवाली बनकर खड़ा होगा। भीख मांगेगा, मिन्नतें करेगा, मगर नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं पिघलूंगी। तमाम मुतालबात मनवाऊंगी, फिर उसके का कासा तलब में उम्मीदों की खैरात डालूंगी। न जाने गिड़गिड़ाते हुए तुम कैसे लगोगे। अपने रूप को वारफ्ता खराज तहसीन पेश करते हुए वो अपनी दिलकशी और खूबसूरती के नशे में चूर खुद कलामी कर रही थी।
ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सहज सहज चलती दुपट्टा संभाले बाहर आई। माज कमरे के दरमियान खड़ा था। मिशेल को देखते हुए उसने वहीं से मुड़कर बैरूनी दरवाज़ा लॉक किया और पलटा। गुज़श्ता 7 रोज़ से मिशेल खुद से जो वादे कर रही थी वो अब रेत की भरभरी दीवार की तरह महसूस हो रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कदम आगे बढ़ाए या पीछे। माज की खामोशी और गहरी निगाह बिल्कुल उसकी समझ से बाहर थी। उस निगाह में ना तारीफ थी, ना मुतासिर होने का जज्बा। बहरहाल जो कुछ था वो समझ नहीं पा रही थी। दरमियान में 3-4 कदमों का फासला था। माज ने वो भी मिटा दिया। तुम इतने अरसे से मुझसे ये तवक्को कर रही थी कि मैं तुम्हारे हुस्न को सराहूं, तुम्हारे हजूर सरापे सवाली बनकर आऊँ और तुम मेरे मर्दाना गुरूर की धज्जियाँ बिखेर दो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारा वास्ता और तरह के मर्दों से पड़ा होगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ। वैसे तुम्हारे हुस्न को ना सराहना ज्यादती होगी। माज हसन का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल था, दूसरे हाथ से उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बस तारीफ का अंदाज वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो। गिड़गिड़ाने और खैरात मांगने का मतलब जो तुम्हारी लुगत में है, मैं इससे हटकर अमलन तुम्हें बताऊंगा। मिशेल की घुटी घुटी चीख उसके सीने में एक दम तोड़ के माज को अपने कदमों में झुका देखने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। उसने लुटेरों और डाकुओं के बारे में बहुत से किस्से सुने थे। माज का रवैया भी किसी डाकू लुटेरे से चंदा मुख्तलिफ ना था। उसने जिंदगी की इस अनोखी और अलबेली शब के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और यही रात उसका सारा गरूर लम्हों में निचोड़ कर ले गई थी। माज तो किसी फातेह जर्नेल की मानित जैसे नशे में चूर था। मिशेल को सारी रात नींद नहीं आई थी। अजीबो गरीब सी कैफियत हो रही थी। सर में मुसलसल धमाके हो रहे थे और आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो गई थी। वो अपनी तमाम ज़िंदगी में कभी इतना नहीं रोई थी जितनी इन चंद घंटों में रोई थी। माज बेखबर सोया हुआ तो वो आहिस्तगी से बेड से उठी और ड्रेसिंग रूम में चली आई। अलमारी में उसके लिए 3-4 स्लीपिंग ड्रेस लटके हुए थे जिसमें एक बारीक रेशमी नाइटी भी थी। कल तक उसके साथ उसके कुछ आवारा रेशमी ख्वाब भी वाबस्ता थे, मगर अब उसने सुलगती निगाहों से हैंगर पे से झटके के साथ उसे उतारा और कोने में एक तरफ फेंक दिया। स्टाइलिश सा एक रेशमी सूट उसने मुंतखब किया और बाथरूम में आ गई। गीले बाल सुलझाने के बाद दुपट्टा सीने पर फैलाते हुए वो बाथरूम से बाहर आई तो माज बेदार होकर क्राउन से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। माज के साहब का रवैये के पेश नज़र उसे खौफ सा महसूस हो रहा था। घटिया, थर्ड रेट एक्टर कहीं का, इंसान के रूप में शैतान। इन अल्फाज को उसने ज़बान पे लाने का खतरा मोल नहीं लिया था। दुनिया जहान की नफरत माज के लिए उसे अपने दिल से उमड़ती महसूस हो रही थी। वो सोफे पे बैठ गई। माज गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। वहाँ इतनी दूर क्यों बैठ गई हो? तुमने मुझे पिघलाने का अज़म किया हुआ था ना। मेरे पास आओ। इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि पिघल जाऊँ। साफ लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। यहाँ आओ और बेड से ये सब समेटो। उसका इशारा मिशेल के जेवरात की तरफ था। वो मन भर के कदम उठाती बेड के पास आई और तमाम जेवरात उठाकर दराज में डाल दिए। हमारे दरमियान से तमाम हिजाब दूर हो गए, फिर भी तुम यूँ रिएक्ट कर रही हो जैसे बड़ी बाहया और छुई मुई लड़की हो। आप मेरे किरदार पे हमला कर रहे हैं। किरदार पे हमला? क्या मतलब है इसका? तुम्हें किरदार का मतलब पता है? और तुम खुद जितने बाकिरदार हो मुझे भी पता चल गया। वो दिल ही दिल में तप कर बोली। उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी महसूस करके माज बाथरूम में चला गया। मिशेल को नए सिरे से रोना आ गया। काश उसका सामना माज से ना हुआ होता। काश उसने माज को हराने का अहद ना किया होता। काश उस रोज़ वो गुल के घर ना जाती। काश खाबर भाई के सामने वो चंद अल्फाज उसके लबों की गिरफ्त से आज़ाद ना होते। कितने सारे काश। उसने उसका अहाता कर लिया था। अफसोस सद अफसोस, जिस शख्स को उसने हीरा समझा था वो तो आम सा पत्थर था, परले दर्जे का घटिया और शकील कल्ब शख्स। मैं एक पल भी मज़ीद इसके साथ नहीं रहूँगी। मुझे शायद इस बात की सज़ा मिली है जो मैं यूनिवर्सिटी फेलोज़ को मोहब्बत का जानसा देकर उनके तड़पने का नज़ारा करती रही हूँ। कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, मगर मेरा जुर्म इतना बड़ा तो नहीं है जितनी ज़्यादा सज़ा मुझे मिली है। मम्मा आइए, मैं उन्हें बताऊँगी। माज बाथरूम से बरामद हुआ तो उसने फ़ौरन आंसू साफ कर लिए। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। शायद एक को मेरी बदसलूकी के बारे में बताने का इरादा है। कहीं अखबार में इश्तिहार छपवाने का प्रोग्राम तो नहीं है जिस पर जाली हरूफ में सुर्खी जमाई गई हो, 21वीं सदी की मजलूम औरत। अगर ऐसा सोच रही हो तो इस पर अमल मत कर बैठना। अब के माज का लहजा बहुत सख्त था। 10 बजे के करीब शाजीना और उसकी दूसरी सहेलियां आ गई। माज ने हंसकर खुशदिली से उनका इस्तकबाल किया और बेबाक जुमलों का बड़ी बर्जस्तगी से जवाब देता रहा। गुल नाश्ता लाई तो मिशेल ने बामुश्किल तमाम चंद लुक़्मे लिए। अलबत्ता माज ने डटकर नाश्ता किया। मिशेल के चेहरे से साफ आया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। गुल ने डिस्प्रिन की 2 गोलियां पानी के साथ उसे ला कर दी तो वो बहुत ममनून हुई। फिर ना जाने कब नींद ने उसे दबोचा, उसे खबर ही ना हुई। 5 बजे के करीब सदीका बेगम ने उसे जगाया कि वो खाबर की बारात में जाने के लिए तैयारी करे। गुल ने इस सिलसिले में उसकी मदद की। कल की तरह आज भी वो अच्छी लग रही थी, मगर शोखी और बेबाकी उसके सरापे से आज मफकूद थी। निगाहें भी अनजाने खौफ से झुकी हुई थी। पूरी तकरीब में वो खामोश ही रही। शाजीना ने भी इस खामोशी को नोट किया। क्या बात है, एक रात में ही बदल गई हो? किसी को लिफ्ट ही नहीं करवा रही हो?
गुल पास ही थी, वरना वो ज़रूर उसका जवाब देती। महज मुस्कुरा कर रह गई। खावर की दुल्हन घर आ गई। सब उसकी पजीराई में लगे हुए थे। खावर बहुत खुश लग रहा था। राहत से उसने जी जान से मोहब्बत की थी। बस राहत की पढ़ाई जालिम समाज बनी हुई थी। जो ही वो फारिग हुई, खावर ने शादी की जल्दी मचा दी। अब राहत उसके ख्वाबों की ताबीर बनी उसके पहलू में थी। मिशेल को लग रहा था वो यहाँ होते हुए भी इस भरपूर मंजर का हिस्सा नहीं है। सबके चेहरे पुरसुकून और मुतमईन थे। एक उसी के अंदर बहांबर जल रहे थे। उसका वापसी को जी नहीं चाह रहा था। जी चाह रहा था अभी चीख चीख कर भरे पड़े घर में माज के चेहरे पे पहना नकाब उतार दे। उसके सब भाई, पप्पा, मम्मा और भाभियाँ माज के आगे पीछे पीछे जा रहे थे। मम्मा कमरे में नई दुल्हन के पास गई तो मिशेल भी उनके पीछे चली गई। सब बहुत खुश लग रहे थे। गुल, देखो मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने रूहान से लहजे में पास से गुजरती गुल को रोक लिया। ये ऐलान था इस बात का कि मम्मा भी लाडली बेटी की खामोश फरियाद सुन ले। वो उसके पास चली आई। तुम्हें तो सचमुच टेम्परेचर है। अगर तुम्हारी तबीयत यूं ही ख़राब रही तो कल के फंक्शन में शिरकत कैसे करोगी? ज़रा सी देर में ही सब उसके पास चले आए। माज को भी खबर हो गई। क्या हो गया तुम्हें? शायद किसी की नज़र लग गई है। वो मम्मा के इस तबसरे पे खामोश ही रहा। खावर भी सब कुछ छोड़कर बहन के पास आ गया। मैं अभी डॉक्टर मुमताज़ को फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन की तरफ लपका तो माज ने नरमी से रोक दिया। हम घर जा रहे हैं, वहीं डॉक्टर आ जाएगा। खावर रुक गया। माज के इस जुमले के बाद किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रही थी। मिशेल की खामोश निगाहें फरियाद करती रह गई। आप सब मुझे भेड़िए के भट्ट में भेज रहे हैं। जिसने इंसानी शक्ल का नकाब पहन रखा, उसकी साकित चीखें अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। उसकी वापसी के 10 मिनट बाद डॉक्टर भी आ गया, जो माज का पुराना दोस्त था, डॉक्टर शहरियार। ये कहिए कि आपको क्या हो गया? कल तक तो आप बहुत खुशो खरम थी भाभी साहिबा। शहरियार बेतकल्फी से बोला तो वह दांतों से लब कुचलने लगी। मेरे ख्याल में आपको मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। वो मशवरा देकर रुखसत हो गया। सदीका बेगम ने दूध के साथ उसे दवाई दी तो चंद मिनट बाद ही उसकी पलकें बोझल हो गई। सुबह वलीमे की तकरीब में वो खुद को कदरे पुरसुकून महसूस कर रही थी। शाम को मम्मा और तीनों भाभियाँ उसे लेने आ गई। क्योंकि खावर का वलीमा रात को था, वो पूरी तैयारी से रुखसत हुई। अब उसे उस घर में आने की कोई तमन्ना नहीं थी, न माज की शक्ल देखने की। अपने घर में आते ही उसकी जिंदा दिली लौट आई। रात गए वो राहत और खावर के साथ शोखियों में मसरूफ़ रही। मम्मा को ही उसे सोने के लिए कहना पड़ा। माज उसके कमरे में उसके बिस्तर पे नीम दराज था। मिशेल के तो तलवों में लगी और सर पे बजी। ससुराल में 2 दिन उसने सहम सहम कर गुजरा रहे थे। उसकी सारी बहादुरी उसके वजूद में फिर से जमा हो गई। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। उसने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ अदा किया और वापसी के लिए मुड़ी। माज इससे पहले दरवाजे तक पहुंचा और लॉक घुमा दिया। क्यों? मुझसे इतनी जल्दी दिल भर गया है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो मिशेल तन कर उसके सामने आ गई। मैं तुम्हें अब एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। अब तो मजबूरी है। मैं किसी मजबूरी को नहीं मानती, मगर अब तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अपनी फ्रेंड्स के सामने तुमने मुझे हराने का अहद किया था। मैं ज़रा उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। चुपचाप यहाँ सो जाओ। तुम्हारी तरह मुझे भी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल 100% सच। मैं झूठ नहीं बोलता। तो उस दिन वो सब क्या था? तुम्हारा अपना कहा तुम्हारे सामने आ गया था। वो मज़े से बोला तो मिशेल ने खामोशी में ही आफियत महसूस की। माज ने अपने वादे के मुताबिक सचमुच उससे लातलकी इख्तियार कर ली थी। सबके सामने वो उससे अच्छे तरीके से ही पेश आता। मिशेल सुबह नाश्ते के बाद महके फ़ोन करती, ड्राइवर के साथ चली जाती, सारा दिन वहाँ गुजार कर शाम के बाद ही आती। मुसलसल 1 माह से वो इसी मामूल पे कारबंद थी। यहाँ तक कि माज की पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी। उसने रोना धोना मचा दिया कि अपने घर वालों से दूर नहीं जाना। उसकी अम्मी और अब्बा ही ने नहीं, खावर ने भी बहुत समझाया। वो संभलने में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार माज ने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया। मिशेल, तुम्हें मेरे चुंगल से आज़ादी चाहिए या नहीं? उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। तो फिर मेरे साथ फ़ौरन चलो। ये बात याद रखना कि इनकार की सूरत में मैं ज़बरदस्ती भी तुम्हें ले जा सकता हूँ और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ना तुम्हारे डैडी, ना मम्मा और ना भाई, जिन पे तुम बहुत इतराती हो। फिर सचमुच तुम्हारी ज़िंदगी मैं काबिल रहम बना दूँगा। बेहतर यही है कि सीधी तरह मान जाओ। अगर मैं ये तमाम बातें पापा को बता दूँ तो? माज की धमकी ने उसे लर्जा दिया। तो मैं तमाम बातों से मुकर जाऊंगा, मगर तुम अपना इबरतनाक अंजाम याद रखना, क्योंकि मेरे ताल्लुकात जिन लोगों से हैं तुम उनके बारे में तसव्वुर तक नहीं कर सकती। माज के ठंडे लहजे ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाऊंगी। उसने इतनी जल्दी रंग बदला कि माज भी हैरान रह गया। उनके जाने की वजह से अलविदाई दावतें धड़ाधड़ हो रही थी। उसने दुखे दिल के साथ जाने की तैयारी की थी। सदीका बेगम, रियाज अंकल, गुल, उसकी बड़ी नंद, मिशेल के घर वाले सब रुखसत करने एयरपोर्ट तक आए। तो पापा के गले लगते हुए आखिरी बार उसका जी चाहा कि उन्हें माज के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन क्या बताए? वो सबसे हंस हंस कर मिल रहा था। पापा ने बड़ी गर्मजोशी से उससे मुसाहिफा किया। मैं मिशेल के बारे में अब बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूँ। वो रियाज, कुरैशी और सदीका की तरफ रुख करके बोले तो मिशेल खामोश फरियाद कुना निगाहों से उन्हें देख कर रह गई। वो अभी अभी इस्लामाबाद पहुँचे थे। मिशेल घर का सरसरी सा जायज़ा लेकर एक कमरे में ढेर हो गई। घर साफ़ सुथरा था, हर चीज़ करीने से सेट थी। लग रहा था सफाई और झाड़ पोंछ बाकायदगी से होती रही है। वो वहीं बैठे बैठे सो गई। माज के
آواز دینے سے اس نے مندی مندی آنکھوں کو بامشکل کھولا تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ باہر پہاڑوں پہ رات اتر آئی ہے۔ آنکھیں اور ذہن کھولو، میری بات غور سے سنو۔ اجنبی تیور اور سرد لہجہ۔ مشل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاں پہ تم اس وقت موجود ہو یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں اطمینان سے رہ سکتی ہو کیونکہ میں اپنے ارد گرد تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی تمہاری موجودگی پسند نہیں کرتی۔ وہ تڑکی بتڑکی بولی تو معاذ کے تیور بگڑ گئے۔ آج آخری بار اس بدتمیزی کے لیے معاف کیا ہے، آئندہ احترام سے بات کرنا۔ میں شوہر ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ اس نے وارننگ دی تو مشل یکلخت چپ ہو گئی۔ یہاں تمہیں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ پہلے والے عیش بھول جاؤ۔ وہ جو تم نے وہاں کہا تھا کہ تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو معاذ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنی فرینڈز کے ساتھ میرے بارے میں شرطیں لگائی تھی نا؟ اگر میں بھی ایک شرط لگاؤں تو؟ جانچتی نگاہ سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لیا۔ ہر بات میں اتنی عجلت پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ میری بات پہ غور کرنا پھر جواب دینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں ملازمہ کھانا پکا رہی ہے، تیار ہو جائے تو آ کر کھا لینا۔ وہ باہر چلا گیا۔ مشل ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اکیلے کمرے کو مالکانہ انداز میں دیکھا۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ بے پرواہی سے بستر پہ گر سے گئی۔ یہاں معاذ نام کا فریت نہیں تھا۔ وہ جس طرح چاہے آرام سے سو سکتی تھی۔ میں معاذ سے آزادی کے بعد کسی قدردان سے شادی کروں گی۔ اس کی آنکھیں نئے خیال سے چمک اٹھی۔ میں اس سنگ دل شخص کی ہر شرط قبول کر لوں گی۔ شاید اسے دولت و جائیداد کی ضرورت ہو، اس لیے شرط کی بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا دیکھ لوں گی۔ گھڑی کی ٹن ٹن نے اس کے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے وال کلاک کی سم دیکھا جو پورے 11 بجا رہا تھا۔ خلاف معمول صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ شاید یہ اجنبی ماحول کی وجہ سے تھا۔ اس نے زوردار انگڑائی لے۔ گلاس ونڈو سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو اپنے سوا گھر میں کسی کو بھی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پر چادر سلیقے سے بچھی ہوئی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے دھری تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ رات کو بھی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے برائے نام کھایا تھا۔ شیلف پہ ہاٹ پاٹ دھرا ہوا تھا۔ چولہے پہ چائے کی کتیلی بھی جو کی تو پڑی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا۔ سنکے توس اور فرائی انڈے موجود تھے۔ چائے گرم ہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چند سیکنڈ وہیں بیٹھ کر وہ غور کرتی رہی۔ اگر میں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں تو؟ نہیں، اگر یہ اپنی دھمکی پہ عمل کر بیٹھا تو؟ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ مطلب نکالنے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے سب کچھ فراموش کرنا پڑے گا۔ آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو چل کر گھر کا جائزہ لیا جائے۔ اس نے ایک ایک کونے میں جھانکا، ایک ایک جگہ دیکھی، تھک ہار کر پھر بیٹھ گئی۔ معاذ کے کمرے میں اسٹیریو پڑا ہوا تھا، ساتھ کیسٹ ٹریک تھا۔ وہ میوزک سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پرانے گانے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بور ہو گیا اور کیسٹ بدل دیا۔ دوسری کیسٹ بھی صدیوں پرانے گانوں کی تھی۔ جھنجھلا کر اسٹیریو آف کر دیا۔ خواہ مخواہ وہ کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ معاذ کے تمام کپڑے استری شدہ حالت میں لٹک رہے تھے۔ ایک دراز میں نقدیوں، کریڈٹ کارڈز، وزٹنگ کارڈ کے ساتھ سیاہ ریوالور اور بھی پڑا تھا۔ گویا اس کا امتحان لے رہا تھا کہ آؤ مجھے اٹھاؤ، استعمال کرو۔ مشل اسے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اگر یہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں معاذ سے اپنی بے عزتی اور توہین کا بدلہ لے سکتی ہوں۔ وہ ریوالور وہاں سے اٹھا کر کمرے میں چھپا آئی۔ بے چینی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے۔ وہ 12 بجے کا وقت تھا جب بیرونی گیٹ آواز کے ساتھ کھلا۔ صفائی کرنے اور کھانے پکانے والی عورت معاذ کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ مشل فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جسے معاذ ماسی رشیدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اسے بلانے آئی۔ معاذ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا تیار ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ اچھل پڑی اور ماسی کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ماسی رشیدہ تمام کام سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ مشل نے ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر اس نے برآمدے میں پڑی استری اسٹینڈ پہ دھلے ہوئے کپڑوں تلے چھپا دیا۔ یہاں سے معاذ کو نشانہ بنانا آسان تھا۔ وہ اس کی طرف سے پیٹ کیے کھلے آسمان تلے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مشل نے ڈرتے ڈرتے ریوالور دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ وہ معاذ کے پیچھے چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ جب معاذ نے اچانک اس کی طرف رخ پھیرا، مشل کے ہاتھ سے وہ ریوالور اور اچانک چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ معاذ کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر تنفر کے جذبات ابھر آئے۔ خوب، بہت خوب، تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ اطلاعاً عرض ہے کہ اس کا چیمبر خالی ہے، ایک گولی بھی نہیں ہے۔ تمہیں مایوسی ہی ہوتی۔ اب میری شرط بھی سخت ہو گئی ہے۔ میں نے تو تمہیں ریلیف دینے کا سوچ رکھا تھا۔ اب اس حرکت کے بعد تم کسی رعایت کے قابل نہیں ہو۔ معاذ نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لی، میری اجازت کے بغیر، اور میرا ریوالور چرایا۔ کیا مجھے ہی مارنے کے ارادے سے؟
तुम्हारे जुराइम पहले से ही कुछ कम संगीन नहीं है। अपने हुस्न की रनाइयों से मेरा ईमान डगमगाने की कोशिश की। रियाज अंकल और खावर के सामने रो रो कर कहा कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ, तुमने मेरे साथ मोहब्बत का ढोंग रचाया। अब्बू ने रियाज अंकल की लाडली बेटी की ख्वाहिश से मजबूर होकर मुझे भी मजबूर कर दिया। अब जब शादी हो गई थी तो तुम्हें अच्छी बीवियों की तरह मेरा दिल जीतना चाहिए था, मेरी खुशनुदी हासिल करनी चाहिए थी, ना कि तुमने मुझे कत्ल करने की ठान ली। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अब जो कहेंगे वही करूँगी। मसलन क्या करोगी? अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। कैसे? माज का लहजा और अंदाज उसे पानी पानी कर गया। मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। वो क्यों? आप जो कह रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी मेरे कहे की हैसियत आपके नज़दीक इतनी अहम हो गई। माज दिल खोल कर हंसा तो उसे खफत के मारे रोना आ गया। माज की निगाहों से उसके अश्क पोशीदा न रह सके। चलो ठीक है, तुम मेरा दिल जीत कर दिखाओ, ये सबसे आसान तरीन शर्त है। वो गहरी निगाहें बगौर उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? मुझे या मेरे दिल को जीतना क्यों मुश्किल है? तुम्हारे पास एक होशरुबा सरापा है, खूबसूरती है, इसके बावजूद भी मुझे जीतना मुश्किल है। ये बात हजम नहीं हो रही है। ये चीज़ें जिस लड़की के पास हो वो बासानी किसी भी काट के उल्लू जैसे मर्द को जेर कर सकती है, अपनी हर बात मनवा सकती है। तुम यही इरादे लेकर तो मेरे घर में मेरी ज़िंदगी में शरई रिश्ते से बंद कर आई थी। नज़रें टेबल के कोने पर जमाए बैठी रही। माज की किसी भी बात को झुटलाना उसके बस की बात नहीं थी। आपको कैसे जीता जा सकता है? उसने खासा अहमकाना सवाल किया तो एक बार फिर माज को हंसी आ गई। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं था। वो मुतासिफ लहजे में बोला, मेरे जहन में कुछ नहीं है, अगर आप गाइड करें तो। उसने मासूमियत की हद कर दी थी। अच्छी बात है, अब मुझे गाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं आपकी शराइत पे पूरी उतरी तो आप फिर क्या करेंगे? तुम सवाल बहुत करती हो। वैसे सवाल खासा दिलचस्प है। हो सकता है मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए घर में रख लूँ। नहीं नहीं, आप अपनी ही बात भूल गए। आपने कहा था कि अगर मेरे साथ इस्लामाबाद चलो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो घबराकर बोली। माज का चेहरा चंद सानिया के लिए सुर्ख हो गया, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को संभाल लिया और नॉर्मल हो गया। मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। वैसे मुझसे तलाक के बाद तुम क्या करोगे? मैं किसी अच्छे से आदमी से शादी करूँगी जो मुझसे सचमुच मोहब्बत करता होगा। वो साफ गोई से बोली तो माज ने ठंडी सांस ली। इससे दो बातें जाहिर होती हैं, एक तो ये कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, नंबर 2 तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? माज का सवाल चुभता हुआ था। वो खामोशी रही। उसकी मुसलसल खामोशी से वो उकता गया और खुद ही बोला, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। बहरहाल तुम अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस शुरू करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। माज उठकर टेरिस पे चला गया तो मिशेल ने जान छूटने पे इत्मीनान का सांस लिया। वो खासी देर से टेलीफोन पे हंस हंस कर किसी से बात कर रहा था। 2-3 बार उसने गुल और अम्मा का नाम लिया तो वो जान गई कि माज घर पे बात कर रहा है। वो भी सबसे बात करने के लिए बेताब हो गई। माज फ़ोन करके हटा तो तीर की तरह टेलीफोन सेट की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो नंबर डायल करती, माज ने उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वो हक्का बक्का रह गई। किसको फ़ोन करने का इरादा है? मैं सब घर वालों से बात करना चाह रही हूँ। एक बार भी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। तुम फ़ोन पे किसी से भी बात नहीं करोगी, ना मेरे घर वालों से ना अपने घर वालों से, ये मेरा हुक्म है। वो रोब से बोला तो मिशेल अफसरदा हो गई। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसके लिए दिली ख्वाहिश को दबाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबकी याद बुरी तरह बेकरार कर रही थी। कोई तो अपना होता जिससे वो हाले दिल कहती सुनती। माँ से बहस करने में अपना ही नुकसान था। एक बात वाज़ेह कर दूं, तुम्हें हर बात मानना पड़ेगी, ख्वाह वो तुम्हारे नज़दीक नाजायज़ ही क्यों ना हो। किसी की पसंद में ढलने के लिए अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ता है। चूँकि ये बहुत मुश्किल अमल है, इसलिए उसका सिला भी तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर ही मिलेगा। उससे एक और शख्स को भी फ़ायदा होगा। इस बेचारे को मेरी तरह सर पे हाथ रख कर रोना तो नहीं पड़ेगा, जिसे आइंदा तुम ज़िंदगी का साथी चुनोगी। माज ज़ेरे लब मुस्कुराया। मिशेल टेलीफोन सेट के पास से हट गई। उसका जहन मुसलसल माज के मौजूदा रवैये में उलझा हुआ था। वो कहीं जाने की तैयारियों में था। इस्त्रीशुदा लिबास बेड पे पड़ा था। मिशेल गाँव पे नीम दराज एक किताब की बरगर्दानी कर रही थी जब माज ने उसे शेव के लिए गर्म पानी करने को कहा। पहले जब माज उसे अपने ज़ाती कामों के लिए कहता तो उसे बहुत गुस्सा आता। अब रफ्ता रफ्ता वो दिल की जलन पे काबू पाने की मशक कर रही थी। पहले दिन जब माज ने उसे जूते रैक से निकाल कर लाने को कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया था और कराहियत भी महसूस हुई थी। उसने हाथों को कई बार साबुन से धोया, तब मुतमईन हुई। उसकी शाहाना तबीयत को ऐसे काम कितने नागवार गुजरे थे। काश कोई उसके दिल से पूछता। तोहनो करहन उसने पानी गर्म करके शेविंग मग में डाला और लाकर माज के सामने रखा, जो तौलिया गर्दन में डाले मुंतज़िर खड़ा था। मेरी टाई भी निकाल कर रख दो, कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं, उसकी मुनासबत से सिलेक्ट करना। वो उसे वहीं खड़े देखकर बोला तो वो निपे तुले कदमों से वार्डरोब तक गई।
स्काई ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट के साथ डार्क ग्रे टाई उसने बहुत ढूंढी। इस कोशिश में तमाम कपड़ों का हशर नशर हो गया। सारी अलमारी का हुलिया बिगड़ गया। साफ लग रहा था किसी अनाड़ी हाथों का कारनामा है। बौखलाहट में उसने तमाम कपड़े बाहर निकाल दिए। मैंने तुम्हें टाई निकालने को कहा था, जो शेर लाने को नहीं। मांस गीले जिस्म के साथ गाउन में मलबूस उसके पीछे खड़ा था। उसके सर के बालों से अभी तक पानी के कतरे टपक रहे थे। वो कंघी करने के अंदाज में सर में हाथ चला रहा था। एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता, तुम्हारा क्या बनेगा? लगता है तुम ईमानदारी से काम नहीं कर रही हो। ठीक है, मुझे क्या, पड़ी रहो मेरी कैद में और झेलती रहो सोबतें। वो बेनियाजी से कहकर टाई ढूंढने लगा तो मिशेल की जान जलकर रह गई। सारे कपड़ों की इस्त्री खराब होगी, उन्हें दोबारा इस्त्री करो, वो हुक्म देकर चलता बना। माज अपने तमाम काम मुझसे करवाता। मासी रशीदा सारे घर की सफाई करती, मगर माज का कमरा साफ करना मिशेल की जिम्मेदारी थी। रशीदा खाना पकाकर चली जाती, लेकिन माज के लिए ताज़ा रोटी वो खुद पकाती। उल्टी सीधी जैसे भी कच्ची पक्की रोटी बनती, माज खामोशी से खा लेता। अपना तौलिया, कपड़े, जुराबे माज अपने सामने उससे धुलवाता। नहाते वक्त एक एक चीज़ के लिए उसे बार बार दौड़ाता। रात सोने से पहले अगले दिन के बारे में लंबी चौड़ी हदायतें जारी करता। ज़रा सामने से की चेन तो उठा लाना। वो जूते पहन रहा था, की चेन सामने ही तो पड़ी थी। वो खुद भी हाथ बढ़ाकर ले सकता था। कपड़े छोड़कर मिशेल की चेन उठा लाए। माज परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। पैंट शर्ट में मलबूस मैचिंग टाई लगाए वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। बाल गर्दन से ऊपर फौजी स्टाइल में तिरछे हुए थे, जो उस पर बहुत सूट कर रहे थे। मिशेल ने उसे बेइरादा तवज्जो से देखा। दिल ना करने के बावजूद उसे सराहने लगा। उस बेनियाजी पे ही तो वो मर मिटी थी और अब सज़ा पूरी कर रही थी। माज ने नज़रों की चोरी पकड़ ली थी। उसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए। मिशेल खुद रुख मोड़कर इस्त्री स्टैंड के पास खड़े होकर उसके कपड़ों के साथ कुश्ती करने लगी। पैंट की क्रेज़ किसी तरह बनने में नहीं आ रही थी। सोच रहा हूँ तुम्हें मरी घुमा लाऊं, क्योंकि कल तुमने बहुत मेहनत की है। माज का लहजा काफ़ी दोस्ताना रंग लिए हुए था। मिशेल को अपनी समातों पे शुबा सा हुआ, क्योंकि जब से वो इस्लामाबाद आई थी एक बार भी बाहर नहीं निकली थी। किसी पिकनिक पॉइंट पे जाना तो दूर की बात थी, शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा था। हम कल चलेंगे। वैसे मैं हिसाब किताब दुरुस्त रखने का कायल हूँ। तुमने जिस तरह कपड़े इस्त्री करने की मुहिम सर अंजाम दी, इसे देख कर मेरा दिल मस्बत अंदाज में सोचने लगा है। वैसे एक बात तो बताओ, कपड़े इस्त्री करना ज़्यादा मुश्किल है या शौहर को मुतासिर करना? एक तंजिया मुस्कुराहट माज के लबों से चिपकी हुई थी। मिशेल जवाब दिए बगैर उसके जुमले की तलखी को जहन से चटकने की कोशिश करने लगी। मरी के सरसब्ज नज़ारों ने मिशेल के जहन पे छाई यासियत को काफ़ी हद तक दूर कर दिया। फिर माज भी काफ़ी बदला बदला लग रहा था। वो बड़े दोस्ताना मूड में था। उस वक्त जना रोड पे टहलते हुए वो उससे हल्की फुल्की बातें कर रहा था। मरी का आसमान बादलों से ढका हुआ था। ड्रीम लैंड रेस्टोरेंट के सामने रुकते हुए चाय पीने की तजवीज़ माज की ही थी। मेहराबी शक्ल की खिड़कियों वाले रेस्टोरेंट ने मिशेल को वहाँ रुकने पे मजबूर कर दिया। हर मेज़ पे मोमी शमें जल रही थी। उसने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। वो रेस्टोरेंट से जो ही निकले हल्की हल्की बूंदों का सिलसिला शुरू हो गया। सड़क के दोनों जानिब गहरी खाइयों का सिलसिला था और सामने धुंध में लिपटा पहाड़ नज़र आ रहा था। उसी पहाड़ के किनारे पे वाक़ई एक होटल में माज ने अपने लिए कमरा बुक करवाया था। बारिश तेज़ हो गई थी। मिशेल होटल की बालकनी में चली गई। नीचे झांकते ही उसको चक्कर आने लगे। ज़ोरदार बारिश की वजह से ज़्यादा फासले की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। माज भी कमरे से निकलकर बालकनी में आ गया। इतनी बुलंदी से तुमने कभी बारिश को महसूस किया है? मिशेल की महवियत को देखते हुए उसे अपना सवाल बेमायनी महसूस हुआ। वो क्या कहती, उस दिलकश नज़ारे ने उसे मबहूत कर दिया था। उसने किताब में पढ़ा था, सफ़र इंसान को बदल देता है, उसकी शख्सियत के खुफिया गुफ्तागोशों को बेनकाब कर देता है, जिन तक इंसान की खुद भी रसाई नहीं हो सकती। यही कैफियत उस वक्त उस पर सादिक आ रही थी। पहाड़ों पे रात उतर आई थी। होटल के डाइनिंग रूम में उन्होंने खामोशी से खाना खाया। बहरा बता रहा था कि आज मरी में अरसे बाद ऐसी तूफ़ानी बारिश हो रही है। गरज चमक से दिल दहला जा रहा था। मिशेल को दोबारा बालकनी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। मतला साफ़ होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। वो अपना साथ लाया गया। वॉकमैन निकाल कर गाने सुनने लगी। उसे अफसोस सा हो रहा था, ख्वामख्वाह मरी आ गई। जाने ये शख्स किस मकसद के तहत उसे मरी लाया था। माज ने कमरे में रखा टीवी ऑन कर लिया। मिशेल उकता सी गई। बारिश ने सारे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो कमरे तक महदूद रहने पे मजबूर थी। रेस्टोरेंट कंट्रोल से टीवी की आवाज़ आहिस्ता करते हुए माज उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। वो जमाइयाँ ले रही थी। मुझसे एक गलती हो गई है। कौन सी गलती? मिशेल ने बाल समेटते हुए हैरानी से पूछा। दूसरा कमरा न लेने की गलती, वो महजूद से अंदाज में बोला। मैं अलग कमरे में बहुत सुकून से सोता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में मुस्तकिल टेंशन सी रहती है। मिशेल का चेहरा धुआं धुआं सा हो गया। आज शायद पहली बार माज के लबों से निकलने वाले अपने बारे में इस नापसंदीदा जुमले ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। फिर आप इस अजाब से पीछा छुड़ा क्यों नहीं लेते? इस सवाल का जवाब फिर कभी दूंगा। फ़िलहाल तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वो क्या?
وہ گزشتہ جملے کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی، گل کی بات طے ہوگی، بہت جلد شادی ہے۔ کب طے ہوئی گل کی بات؟ گزشتہ ماہ، مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرے آفس میں امی جان کا فون آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ معاذ اسے اب بتا رہا تھا جیسے وہ اجنبی، گھر سے باہر کی فرد ہو۔ لاہور واپسی کے سفر میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سہانا سپنا ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا صدیقہ بیگم سے ہوا۔ وہ یوں دوڑ کر ان کے گلے لگی جیسے صدیوں سے دور ہو۔ اس محبت پہ وہ نہال ہو گئی۔ مشل کو رونا آ رہا تھا، لگ رہا تھا عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھ رہی ہوں۔ اسی وارفتگی سے وہ گل سے ملی۔ بہت کمزور ہو گئی ہو، رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ یہاں سے گئی تھی تو یہ حالت نہیں تھی، لگتا ہے اسلام آباد کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئی ہے۔ گل کا یہ تبصرہ معاذ نے بھی سن لیا۔ بھئی وہاں یہ ایک ظالم دیو کی قید سخت میں تھی۔ معاذ کا شوخی سے کہا گیا جملہ اسے تیر کی طرح لگا۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ اسے خود مہک کے لے گیا۔ مما سے ملتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑی۔ بھائی بھابھیاں پپا سب کی محبت کی وہ جنم جنم سے جیسے ترسی ہوئی تھی۔ راحت بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کا بھرا بھرا جسم آنے والی خوشخبری کا ابھی سے اعلان کر رہا تھا۔ معاذ دوسرے دن ہی اسلام آباد کے لیے واپس اپلائی کر گیا۔ مشل نے اسے خداحافظ کہنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ میکے میں ہی تھی، اسے راحت سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی اور راحت کے پاس بھی اسے سنانے کے لیے لاتعداد قصے تھے۔ خاور کی محبتیں، خاور کی شوخیاں، اس کے اظہار جذبات کے نت نئے انداز نے راحت کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ مما پپا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک ذمہ دار بہو اور بیوی کا رول بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنی اکلوتی نند کے لیے بھی اس کے خیالات بہت مثبت تھے۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خاور کے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ اس روز مشل کو اسے خاور کے موزے اور رومال اور ٹائیاں دھوتے دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بھابھی رکھیے یہ سب، ملازم کس مرض کی دوائیں؟ چندا یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، اس نے نرمی سے کہا تو ایک بار پھر مشل کو حیرت ہوئی۔ یہ اتنا اہم فریضہ تو نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی فریضہ اہم ہے۔ خاور کے یہ کام ملازم بے شک کر سکتے ہیں، مگر جس محبت سے میں کرتی ہوں وہ ان کے بس سے باہر ہے۔ پھر خاور بھی کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے ایک ایک کام میں مجھے تمہاری مہک محسوس ہوتی ہے۔ یقین کرو ان کا یہ ایک جملہ سن کر میری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ میں رات کو ہی خاور کے آفس پہن کر جانے والے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ صبح ایک خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ خاور ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے آواز دیتے ہیں۔ یہ احساس ہی میرے لیے خوشکن ہے کہ وہ مکمل طور پہ مجھ پہ انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ خاور پہ اعتماد و اعتبار کا اظہار کر رہا تھا۔ مشل میکے آئی تو پرانی دوستوں سے ملاقات کا شوق بھی جاگ اٹھا، جس میں سر فہرست شازینہ تھی۔ گزشتہ مہینے شازینہ کی شیخ اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شیخ اسماعیل کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام تھا۔ شازینہ اسے گھر پہ ہی ملی، قیمتی کپڑوں میں ملبوس، نفیس سا جیولری سیٹ پہنے۔ شازینہ کسی بڑے آدمی کی بیوی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بجھا بجھا سا اور بے رونق تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔ اس کے انداز سے پرانی اپنائیت مفقود تھی، جس کا سبب وہ شادی میں شرکت نہ کرنا سمجھی۔ اتنے بڑے گھر میں شازینہ صرف شوہر اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ساس حیات نہیں تھی، ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ عاصم کے دونوں بڑے بھائی الگ رہتے تھے۔ شازینہ نے اس کی آمد پہ کافی اہتمام کیا تھا، بسید اسرار ایک ایک چیز کھلائی اور پھر اپنی شادی کی تصویریں اور مووی دکھائی۔ تصویروں میں دکھائی دینے والے عاصم کو دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ شازینہ کے ساتھ وہ بالکل بھی تو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پکا رنگ، چھدرے بال اور عام سے نکوش، اس کے مقابلے میں شازینہ کہیں گنا دلکش اور خوبصورت تھی۔ شازی کیا واقعی تمہاری عاصم کے ساتھ محبت کی شادی ہے؟ مشل کو یقین تھا جواب نفی میں آئے گا، مگر اسے ہاں سن کر حیرت سی ہوئی۔ عاصم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اب شادی سے پہلے کی گئی حماقتوں کو سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں آج کل ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوں کہ دن رات کانٹوں پہ بسر ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دبا دبا خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مشل اس کی اتری اتری صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شازینہ نے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جھانکا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئے۔ کافی دیر وہ سر جھکائے الفاظ کا انتخاب کرتی رہی۔ ادھر مشل کی بے قراری عروج پہ تھی۔ تمہیں شہرام یاد ہے نا، جو فائنل ایئر میں ہمارے ساتھ تھا، لمبے لمبے بالوں اور سرخ سپورٹس کار والا؟ شازینہ نے یاد دلایا تو ایک دم اس کے ذہن کی اسکرین پہ شہرام کی شبیہ لہرانے لگی، جس کے ساتھ شازینہ نے دل لگی کی تھی اور وہ خود بھی کہیں شرارتوں میں اس کی حصہ دار تھی۔ مشل وہی شہرام اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے، روز ٹیلی فون کالز کرتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو میرے تمام کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ سوچو تو، اس کے بعد عاصم کی نگاہ میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ کیا خود عاصم سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہے گا؟ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ میں نے اس کی ہمراہی میں محسوس کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے شرمندہ ہی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مما میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ گئی۔ پاپا کو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں تھی۔ جو میرے دل میں آتا میں کرتی، برے بھلے کا فرق کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تمہارے افیئرز تو پھر بھی بے ضرر قسم کے تھے، ہلکی پھلکی شرارتوں سے بات آگے نہیں بڑھی، مگر میں کافی آگے چلی گئی تھی۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شازینہ کو کیسے تسلی دے۔ میری مانو تو عاصم بھائی کو اعتماد میں لے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔
मिशेल کیا تم واقعی بے وقوف ہو؟ اگر میں نے عاصم کو سب بتا دیا تو ہو سکتا ہے ان کی ساری محبت نفرت میں بدل جائے اور وہ مجھے چھوڑ دے۔ ڈھونڈ پری، تمہیں ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس نے مشورہ دے تو دیا مگر بعد میں احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے کیونکہ شازینہ کے چہرے پہ غصہ درایا تھا۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو شاید۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کو اچھے کیا برے لڑکے بھی نہیں ملتے۔ پھر عاصم بہت اچھے، انہوں نے شادی کے بعد یہ گھر میرے نام کر دیا۔ تمہیں کیسے بتاؤں، اس گھر کے ایک ایک چپے سے مجھے لگاؤ ہے۔ یہ میرا گھر ہے شازینہ، عاصم کا گھر۔ میرا خواب، میری آرزو، اس گھر سے وابستہ خواب اب میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے جس محبت توجہ کی آرزو تھی عاصم نے وہ بھرپور طریقے سے مجھے دی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو یہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے؟ شازینہ کا لہجہ ضیانی ہو گیا، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ شازینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ گھر آئی تو جواد انکل اسے لے جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ہماری بیٹی واپسی کا راستہ بھول گئی ہے شاید، انہوں نے لطیف سی چوٹ کی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اگلے چند روز کافی مصروف گزرے۔ گل کی شادی قریب تھی۔ جواد انکل صرف انتہائی ضروری چیزیں بیٹی کو جہیز میں دے رہے تھے۔ معاذ اسلام آباد سے واپس لوٹا تو گل کا نکاح عاطف کے ساتھ مسجد میں ہوا۔ 3 دن بعد رخصتی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی سے کافی رونق تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر گانے کا ارمان پورا کر رہی تھی۔ مشل نے نوٹ کیا کہ نکاح جیسا مقدس فریضہ کسی دھوم دھڑکے اور شو بازی کے بغیر ہی ادا کیا گیا۔ ڈھیروں رسموں کا کوئی گھن چکر نہیں تھا۔ وہ استحجاب کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔ اس کا اظہار اس نے اپنی مما سے بھی کیا۔ معاذ پاس ہی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ میں نے پہلے بھی دونوں بہنیں اسی طریقے سے بیائی ہوں اور اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہے۔ میرے خاندان میں تمام لڑکیوں کی شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی گئی ہے اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ معاذ کا ٹھنڈا اور پرسکون لہجہ مما کے ساتھ ساتھ مشل پہ بھی گھڑوں پانی ڈال گیا۔ رخصتی کے دن گل کو گھر پہ ہی سنوارا گیا۔ مشل کو اعتراف کرنا پڑا کہ گل سے خوبصورت دلہن اس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ حالانکہ اسے کسی مستند بیوٹیشین نے نہیں سنوارا تھا، نہ میک اپ کے بے شمار لوازمات اس کے چہرے پہ آزمائے گئے، پھر بھی اس کے چہرے پہ کتنی چمک اور حوروں کا تقدس تھا۔ وقت رخصت گل کے پورے جسم کو بڑی سی چادر سے ڈھانپا گیا اور پھر معاذ نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بہن کے فرض سے سب دوشی کے اطمینان بخوبی اس کے چہرے سے محسوس کیا تھا، لگتا تھا جس میں گل سے جدائی کا ملال بھی شامل تھا۔ اسے گل کی شادی کی مبارکباد دی۔ معاذ بھائی، آپ نے تو ایک روشن مثال قائم کی، بے جا نمود و نمائش اور اسراف سے جس طرح سے آپ بچے وہ قابل تعریف ہے، سچ مچ میں تو آپ کے پورے خاندان سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ میں ممی اور پاپا کو اس سلسلے میں کنونس کروں گی کیونکہ بعد میں میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں چاہوں گی سمرین کی شادی گل کی طرح سادگی سے ہو۔ یہ نعمت تھی معاذ کی تعریف میں رتم السان۔ بھابھی، یہ راحت تھی۔ بھابھی، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود سفید پوش والدین کی بچیوں پہ نظر ڈالیں، ان کی شادیاں صرف اور صرف روپے پیسے کی کمی سے نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو پرتعیش نہیں دے سکتے۔ اس محرومی کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ان کی شادی پہ کوئی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں ہوتی، نہ مووی فوٹوگرافی اور دیگر فضولیات میں روپیہ خرچ ہوا ہے۔ جو روپیہ بچا ہے اس سے دو لڑکیوں کی بآسانی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کسی اور کے بارے میں بھی دل سوزی سے سوچے تو ایک روپیہ بھی فالتو خرچ کرتے ہوئے سوچے ضرور۔ معاذ کے گہرے لہجے سے معاشرے کی خود غرضی کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ معاذ کی خالہ کی بیٹی صدیقہ بیگم کے پاس تھی جن کا پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے گل کی جدائی کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا، بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ مشل نے فوری علاج کے لیے گلوکوز ملے پانی میں نمک ملا کر انہیں پلایا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دباتے ہوئے مشل کو بہت اچھا لگا۔ وہ اسے گل کی طرح ہی چاہتی تھی۔ وہ سوئی تو مشل ان کے پاس سے چپ چاپ اٹھائے۔ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف مشل کی بڑی نند بچوں سمیت رک گئی تھی۔ صبح انہیں بھی چلے جانا تھا۔ معاذ افشا کی 2.5 سالہ مومنا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مشل کو شدید نیند آ رہی تھی۔ تیسرا دن تھا، نیند پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پہ مومنا معاذ کے ساتھ شرارتوں میں لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ چہلے کرتے ہوئے بالکل گھریلو سا مرد نظر آ رہا تھا۔ مشل کو دیکھ کر وہ ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی باہر بھاگ گئی۔ امی سو گئی ہیں؟ اس نے تکیہ پیچھے سیٹ کر کے نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا تو مشل نے اس بات میں جواب دیا، جی سو گئی ہیں۔ میں نے آتے ہوئے ان کا بی پی چیک کیا تو نارمل تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ بہت سعادت مند بہو بن گئی ہو، لگتا ہے اب جلدی تمہاری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ وہ آہستہ سے بولا، کون سی خواہش؟ مجھ سے رہائی والی۔ آفٹر آل میری قید میں قابل رحم زندگی گزار رہی ہو، تمام خوشیوں کے دروازے تم پہ بند ہو گئے۔ معاذ نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو دکھی سا بنا لیا۔
اگلی بار جب واپس آؤں گا تو تم آزادی کی فضا میں سانس لو گی، تب تک انتظار کرو، خواب دیکھو۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو کیا میرا سر دبا سکتی ہو؟ ویسے میں سر درد کی گولی بھی کھا سکتا ہوں، مگر تمہارے ریشمی ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں، پلیز ہری اپ۔ وہ حکم دے کر اسے دیکھنے لگا۔ ماز کی نیمہ آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ضرور تھا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک ماز نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کسی اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وقتاً فوقتاً ماز کے کہے گئے جملوں کو وہ سوچتی تو 100 معنی نکالتی۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو مجھے بہت یاد آؤ گی، خاص طور پہ تمہارے ہاتھ۔ ویسے تمہارا دل چاہ رہا ہے نا میری گردن دبانے کو؟ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلی بار میرا کمرہ اکیلا ہوگا اور تمہاری یادیں ہوں گی۔ جھوٹے دھوکے باز کہیں کے۔ اس کا ہاتھ ماز کے سر کے بالوں میں پھنسا ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ماز کی قربت کی آنچ اسے محسوس نہ ہوتی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک ایک نقش کو اگر وہ چاہتی تو محفوظ کر لیتی۔ ماز آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس آستینے کونیوں تک موڑے اسے روز اول کی طرح ناقابل رسائی محسوس ہوا۔ تھک گئی ہو لگ رہا ہے، میرا سر دبانے تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ماز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے میں تمہارے لیے کچھ ایسا پسندیدہ فرد نہیں ہوں، تمہاری گڈ بکس میں شامل نہیں ہوں۔ ماز نے اس کے بازو کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں کے رنگ اور تاثر کو پہلے سے بھی قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ ماز کے ملبوس سے اٹھتی سحر انگیز مہک، اس کا انوکھا سا لمس اور مشل کا اس کی گرفت میں لرزتا ہاتھ۔ اندر کا موسم اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ یہاں سے وہاں تک باد نسیم چلنے لگی۔ ماز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے لائٹ آف کرتی جانا۔ ماز نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک سپنا چھناک سے اس کی آنکھوں میں ٹوٹا۔ وہ صبح جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح یہ چند ہفتے گزار لو، واپس آتے ہی ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے مما پاپا کے پاس بھجوا دوں گا۔ جاتے جاتے ماز نے پھر اسے تسلی دی تو مشل کی روح بری طرح بلبلائی۔ کیا تھا اگر یہ شخص نارمل ہو کر اس سے بات کرتا؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی صدیقہ بیگم نے اسے میکے جانے کو کہہ دیا، مگر حیرت انگیز طور پر پہلی بار مشل نے پوری سچائی اور محبت سے کہا کہ آپ اداس ہو جائیں گی، کل اپنے گھر کی ہو چکی، آپ اور انکل دونوں اکیلے رہیں گے، مجھے آپ دونوں کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ان سے اس گھر سے اپنائیت کا سادہ سا اظہار تھے۔ رات کو وہ صدیقہ بیگم کے کمرے میں بیٹھ کے وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ مشل ان کے بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر مصلی طے کیا۔ مشل ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، 100 باتیں پوچھو، ہاں پر مجھے آنٹی نہ کہا کرو، ماز کی طرح امی کہا کرو، مجھے اس لفظ آنٹی سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اب آپ کو امی ہی کہا کروں گی۔ پھر تھوڑا رک کر سوچتے ہوئے بولی، یہ بتائیے مرد کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ خود کو ہار کر۔ اس نے جتنی بے چینی سے سوال کیا تھا اتنی ہی رسانیت اور سکون سے جواب ملا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھ سا نادان روئی زمین پہ کوئی ہوگا؟ صرف شکل اور حسن کے بلبوتے پہ محاذ کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس شخص کے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں۔ اگر ایسا وہ بعد میں بھی میرے قریب ضرور آتا۔ اس نے بھی اپنی قربت کا اعزاز مجھے اس لیے بخشا ہوگا میرے دماغ سے خناس نکل جائے۔ وہ خود سے سوال جواب کر کے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے اجنبی دل پذیر لمس نے مشل کے جذبوں کو کل شبِ دار کر دیا تھا۔ وہ جذبے جو دلوں میں ہلچل مچاتے ہیں نظر انداز کرنے کے قابل تو نہ تھا۔ اس کی سوئی آنکھوں کو جگا چکے تھے۔ آج یہاں میرے پاس ہی سو جاؤ۔ اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے پکارا تو وہ پلٹ آئی۔ ماز کے میلے کپڑے باتھ روم میں ہنوز لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ صاف کرتے اس نے تمام فالتو چیزیں ہٹائی تو ماز کے کپڑوں کو دیکھتے ہی کسی یاد نے دل میں جگہ بنا لی۔ میرے کپڑے تم خود دھو گی، میرے کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ماز نے ابھی یہ حکم دیا۔ اس نے ہینگر سے ماز کا کرتا اتار لیا۔ میں خاور کے کام خود کرتی ہوں، اس سے مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ راحت اس کے کان میں بولی، عاصم نے یہ گھر میرے نام کر دیا ہے، اس نے مجھے وہ محبت اور توجہ دی ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ عاصم میری محبت، میری آرزو، میرا خواب ہے۔ شازینہ رو رہی تھی۔ اس بار واپس آؤں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ ماز تھا، راحت، شازینہ اور ماز، وہ تینوں کی باتوں کے گھیرے میں تھی۔ بھلا کیا ہوں میں؟ زندگی کے آنے جانے والے دنوں کے آگے بے شمار سوال یا نشان اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ماز کے ارادوں سے لگ رہا وہ ضرور مجھے اپنی زندگی سے کتاب کے بوسیدہ اور آگ کی طرح نکال پھینکے گا۔ کتاب سے صفحات پھاڑ کر نکال دیے جائیں تو پڑھنے والے کے لیے وہ کشش نہیں رہتی۔ چند صفحوں کے غائب ہو جانے سے کہانی کا تاثر اور تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے پیالے پہ چہرہ ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھیں انجانے جذبوں کی یورش سے دھواں ہونے لگی تھی۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ راحت اور مما دونوں بازار جا رہی تھی۔ مشل تم بھی تیار ہو جاؤ۔
مما نے اسے ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز چینل پہ چینل بدلتے دیکھ کر کہا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہیں دوبارہ اپنی بات دہرانی پڑی تو وہ چونک گئی اور خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ محض تم نے میری لاڈلی پہ کیا جادو کر دیا، تمہاری غیر موجودگی سے کتنی ویران لگنے لگی ہے۔ لگتا ہے میں کسی اجنبی مشل سے مل رہی ہوں، شاید اسی لیے تم نے اسے اسلام آباد ساتھ لے جاتے وقت کہا تھا مما آپ روز روز مشل کو فون مت کیجیے گا، یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہاں رہ نہیں پائے گی۔ اب یہ تمہاری جدائی میں کتنی ڈسٹرب ہے، اسے دیکھ کر میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی مشل کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، اپنے لیے لون کے نئے پرنٹ خرید لینا۔ مما میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ خود ہی لے آئیے۔ تم اتنی ڈل کیوں ہو گئی ہو، اٹھو فوراً کپڑے بدلو اور حلیہ درست کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ میں نے کہا نا میرا جی نہیں چاہ رہا، میں گھر واپس جاؤں گی۔ اس نے ضد کی تو مما اور راحت حیران رہ گئے۔ عین اسی وقت شازینہ کا فون آ گیا، وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔ وقتی طور پر مشل نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ راحت اور مما چلی گئی، شازینہ آ گئی تھی۔ اس کا دل کش سراپا اور نفیس سا لباس، چہرے سے پھوٹتی چمک، سب مل کر اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ لگتا ہے قارون کا خزانہ پا لیا تم نے، مشل نے اسے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہاں خزانہ ہی سمجھو، کیونکہ شہرام کا خطرہ جو ہر وقت تلوار کی طرح میرے سر پہ لٹکتا رہتا تھا ختم ہو گیا ہے، وہ محتاط لہجے میں بولی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ہمت سے کام لیا، پہلے تو شہرام کے آگے سختی سے ڈٹی رہی، پھر اس کے گھر چلی گئی اور سب کچھ اس کی والدہ کو بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون ہے، پھر میرے آنسوؤں نے ان کے دل پہ گہرا اثر کیا۔ وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، میرا دکھ کیسے نہ سمجھتی۔ شہرام کو نہ جانے انہوں نے کس طرح قائل کیا کہ پھر اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے وجود پہ میرا یقین پختہ ہو گیا ہے، میں نے اس سے رابطہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ وہ ذرا توقف کے بعد شرماتے ہوئے بولی، پھر 2 دن پہلے میں عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ اس سمے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مشل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شازینہ جو اس سے کہتی آئی تھی عورت چاہے تو مرد سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ اب یہی شازینہ خود ایک مرد کی محکومی اور غلامی میں خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی شازینہ ایک عام سی شکل و صورت کے مرد کے ساتھ کتنی مطمئن تھی۔ شازی تم نے میری راہ کھوٹی کی، کیوں اپنے نظریات سے مجھے بہکایا؟ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی، میں نے روز اول ہی تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ماز کو اپنے اشارے کا غلام بنانا چاہا تھا۔ اس نے میرے سارے فخر و ناز کو میرے منہ پر دے مارا، میرے قرب میرے حسن نے اسے بالکل بھی نہیں پگھلایا، اس نے مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دی، میرے سارے ہتھیار بیکار ٹھہرے، اس نے مقابلے کے بغیر ہی مجھے ہرا دیا۔ سوری مشل، میں اس وقت تمہاری طرح بے وقوف تھی۔ عاصم کی قربت میں میرے خیالات بالکل بدل گئے، عاصم کی پسند میں ڈھل کر میں نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی۔ تم بھی ایسا کر لو۔ بہت مشکل ہے، میں نے براہ راست اس کی ماں اپنے پاؤں تلے روندنا چاہا تھا۔ ماز کے نزدیک اس کی عزت نفس اور ذات کا غرور ہی سب کچھ ہے۔ اسے باور کراؤ کہ اس کی انا عزت نفس اور ذات کا غرور تمہارے نزدیک بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زبان سے یہ جملہ سننے کو بےتاب ہوگا۔ کون سا جملہ؟ وہ بے قراری سے بولی۔ یہی کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، پہلے سے بھی شدید۔ شازینہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ تھینکس شازی، اب میرے دل میں نئی امید نے جنم لیا ہے۔ جواباً شازینہ نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دن بے حد طویل ہو گئے تھے، لمبی لمبی سنسان دوپہر اس کے حوصلے کی دیواروں کو ڈھانے پہ تل گئی تھی، امید مایوسی میں بدل رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند سے گرمیوں کے کپڑے بنوائے تھے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدیقہ بیگم سو گئی۔ جواد صاحب چہل قدمی کے لیے قریبی پارک تک گئے ہوئے تھے، واپس آ کر خود بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ مشل نے اندھیرے میں ڈوبے درد دیوار کا جائزہ لیا، صرف اس کے کمرے میں 0 پاور کی لائٹ جل رہی تھی، ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں کیسٹس پڑی تھی، اپنے اندر اترتے سناٹے سے وہ بری طرح وحشت زدہ ہوئی۔ گل اور ماز دونوں پرانی موسیقی کے دل دادا تھے، جبکہ مشل دھوم دھڑکے والے گانے سنتی تھی۔ اس وقت اس نے ماز کی ایک پسندیدہ کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کا طلسم یکدم ٹوٹ گیا۔ تم سے مل کر مجھے اکثر یہ گماں ہوتا ہے، خواب جیسی کہیں اپنی یہ ملاقات نہ ہو، جس قدر ناز کروں خود پہ میں اتنا کم ہے، بہت مہرباں ہے آج کل مجھ پہ یہ باہیں تیری، مجھے لگتا ہے پھر بھی یہ ڈر کہیں بدل جائے نہ راہیں تیری، تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گماں ہوتا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے گلوکارہ اسے چڑھا رہا ہو۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا، کمرے میں سناٹا نئے سرے سے در آیا۔ صدیقہ بیگم اور جواد حسن دونوں عمرے کے لیے تیاری کر رہے تھے جب جون کی ایک تپتی صبح راحت نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا۔ لیبر روم کے باہر خاور کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مما نے فون پہ مشل کو اطلاع دی تو وہ اسی وقت صدیقہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ خاور نے چند گھنٹے کی بچی کو بڑے مزے سے گود میں لیا ہوا تھا، سب کے مسکراتے فکروں کا وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ مشل نے بچی کو بھائی کی گود سے لے لیا
اف کتنی پیاری ہے، اس کے رخسار کتنے پھولے پھولے اور نرم سے ہیں۔ اس نے اس گڑیا کے رخساروں پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماں بننے میں جلدی کیا آپ نے، پر اچھا ہی کیا۔ مشل نے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ راحت ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ ماز بہت چاہتا ہے تمہیں۔ گل کی شادی پہ یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا، کہہ رہا تھا مشل بہت نازک سی ہے، میں اتنی جلدی اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ مشل کی آنکھیں جلنے لگی، وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ صدیقہ بیگم اور جواد انکل کے ضروری سامان کی پیکنگ کرا چکی تھی۔ انہیں شام کی فلائٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ ایئرپورٹ پر ہی والدین سے ملا۔ اس کی اچانک آمد مشل کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ چند ہفتے کہہ کر جانے والا 4 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے اس کے آنے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ گل اور افشا ایئرپورٹ سے ہی گھر کے لیے واپس ہو گئی۔ میرے بغیر کیسے دن گزرے؟ معاذ نے فریش ہو کر اس سے پوچھا۔ مشل کا جی چاہا کہ بہت بور، پھیکے اور بے رنگ۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کر دیا، آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، خود کو پہلے سے زیادہ فٹ محسوس کر رہا۔ تمہارے سامنے ہو، دیکھ لو۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی ڈر رہی تھی۔ اسے پتا تھا معاذ اس کی چوری پکڑ لے گا اور اس کی نگاہ پلٹ کر واپس آنے سے انکار کر دے گی۔ ایسا ہی ساحر تھا وہ۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیے۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے پلٹ گئی۔ دن بدن سوگر خاتون خانہ بنتی جا رہی ہو، نوالا منہ میں رکھتے اس نے تعریفی فقرہ کہا۔ معاذ کھانا کھا رہا تھا۔ مشل خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی چمکتی ہموار سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا مخروطی ہاتھ، سفید ہاتھ کٹرک سے بے نیاز تھا، چہرہ میک اپ سے مبرا، صاف ستھرا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں کاجل کی تحریر ضرور پڑی جا رہی تھی۔ یہ وہ مشل تو نہیں لگ رہی تھی جسے معاذ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں شکست خوردگی واضح تھی۔ ٹیبل سمیٹ کر اس نے معاذ کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے۔ تمہیں یہ کام، میرا مطلب ہے یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے کوفت نہیں ہوتی؟ کافی دیر سے اسے خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تو وہ ڈر سی گئی۔ جی نہیں، اب میں عادی ہو گئی ہوں۔ اس مشکل پسند مرد کو اس نے آسان سا جواب دے کر اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہا۔ یہ صرف عادت ہے یا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مشل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے دل کا حال تو تم ہی بتا سکتی ہو۔ دل بھٹک بھی تو سکتا ہے، عقل ہمراہ ہو تو دل نہیں بھٹکتا۔ معاذ برجستہ بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں خود، کیا میں غلط ہوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ وہیں سے باہر نکل گیا اور وہ برآمدے میں سیڑھیوں پر دھرے گملوں کے پاس بیٹھ گئی۔ چاند بہت روشن تھا، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں کھلے انواع اقسام کے پھولوں کی خوشبو فضاؤں میں گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے دھیان کا تسلسل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ دل میں امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ دل میں امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو مایوس قدموں سے وہ اندر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ معاذ صوفے پہ کشن بازوؤں میں دبائے جانے کب سو چکا تھا۔ ٹی وی اسی طرح چل رہا تھا۔ نیچے کارپٹ پہ تمام کشن بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سب کشن اپنی اپنی جگہ پہ رکھے، ٹی وی آف کر دیا۔ تبھی معاذ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے۔ کیا میں انہیں جگا دوں تاکہ سکون سے اپنے بستر پر جا کر سو جائیں؟ معاذ کے کندھے کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی بولتی نگاہیں محو خواب تھی۔ ٹی شرٹ کے اوپری تمام بٹن کھلے ہوئے، سر کے بکھرے بال اور مضبوط بازو میں جکڑا کشن۔ اسے جانے کیا ہوا تھا۔ اس نے معاذ کی گرفت سے وہ کشن کھینچ کر نکالا تھا۔ معاذ اچانک اٹھ بیٹھا۔ مشل اپنی جھونک میں کشن سمیت صوفے کے پاس گر سی گئی۔ معاذ کی خمار آلود نیند کے بوجھ سے سرخ آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اصل میں آپ کو جگا رہی تھی۔ کیا انداز ہے! کشن بیچارے پہ یوں مشق ستم کیا ہے جیسے میری محبوبہ ہو۔ معاذ نے جانے اسے کیا باور کروایا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تو مشل بھی اس کے پیچھے آئی۔ پورا گھر خالی ہے، جہاں مرضی آئے سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا، وہ لجاجت سے بولی۔ جب تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پھر خواہ مخواہ یہ؟ وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اس نے تمام تر جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اب تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ کل تک تو تم آزادی کے لیے بے چین تھی، میری منتیں کر رہی تھی، میری شکل سے تمہیں نفرت تھی، مگر تمہارا مطالبہ میں بھولا نہیں ہوں۔ اس وقت رات ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی چھوڑ آتا۔ معاذ کے لہجے میں کمال کی بے نیازی تھی۔ آپ سا بے حس شخص شاید ہی اس دنیا میں کوئی دوسرا ہو۔ آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا دل جیتنے کے چکر میں میں خود کو ہار چکی ہوں۔
میں آپ کو سچ مچ محبت سے جیتنا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتہ ہے میں آپ کا دل نہیں جیت سکتی، میں آپ کے معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی، آپ کو نظر انداز کر دیا ہوتا، آپ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا تو اس نے آنسوؤں کی روانی میں بلا سوچے سمجھے تھکے ہارے انداز میں اپنی شکست کا اعتراف کر ہی لیا تھا۔ کیوں نہ مجھے ملی ہوتی، کیوں نہ مجھے نظر انداز کر دیا ہوتا، کیوں نہ مجھے ہرانے کا عہد کیا ہوتا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم مجھے کیسے ملتی، میرے آئیڈیل کے روپ میں کیسے ڈھلتی۔ معاذ کا غمگین لہجہ بہت بامعنی تھا۔ خاور کی بے وقوف اور لاڈلی بہن مجھے بھی چند ملاقاتوں میں اچھی لگنے لگی تھی، بس اس کے دماغ کی جھاڑ پونچھ اور پالش کی ضرورت تھی۔ تبھی تمہیں اسلام آباد لے گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں مجھے خاور اور آنٹی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ ان 4 مہینوں کے دوران مجھے انہوں نے کئی بار فون کر کے واپسی کا کہا کہ میری بچی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی ہے۔ میں اپنے ظرف اور تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم سدھرنے میں کافی ٹائم لوگی، مگر میرا خیال تم نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ معاذ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر کمرے میں آ گیا اور دراز کھولنے لگا۔ نیلے مخملی کیس کے اندر نفیس سا بریسلٹ تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، مگر 11 ماہ بعد دینے کی نوبت آئی ہے۔ اب بھی نہ دیتے؟ وہ معاذ کے ہاتھ سے بریسلٹ پہنتے ہوئے قدرے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ دیتا؟ تم ہار کر بھی جیت گئی، انعام تو ملنا تھا نا۔ یہ اعتراف اس کے اندر تک سرشاری دوڑا گیا تھا اور وہ معاذ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ہار پہ نازا تھی۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ویسے آنیسٹلی بتاؤں، مجھے لگ رہا ہے یہ میں آلریڈی اس چینل پر پڑھ چکی ہوں، تو دوبارہ خیر مجھے یاد نہیں تھا کہ اس کی آگے سٹوری کیا ہے، مطلب میں بھول چکی تھی۔ تو ہوپ فلی کہ آپ لوگ بھی بھول چکے ہوں گے، اسی لیے آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اس کو سننا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں کافی کچھ سوچ رہی ہوں کچھ ناول سٹارٹ کرنے کا، تو لیٹس سی، آپ لوگ تیار رہیے۔ بہت سارے ناول سٹارٹ کروں گی، ایک ساتھ ہی کروں گی، مطلب میں اب ایسے نہیں کر سکتی کہ میں آپ لوگوں کو پہلے ایک ناول دوں، پہلے اس طرح سے نہیں، 2 ناول سٹارٹ کروں گی اور ایپیسوڈز کے لحاظ سے دوں گی، اور بالکل گیپ نہیں دوں گی، پرومس گیپ نہیں دوں گی اب، کیونکہ اب میں تھوڑا فری ہو گئی، رمضان بھی گزر چکا ہے، تو تھوڑا تسلی کے ساتھ میں ریکارڈنگ کر سکوں گی۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ روزے کے دوران میں نہیں کرتی تھی ریکارڈنگ، تو اب میرے پاس ٹائم بھی ہے، میری کوئی کلاسز وغیرہ بھی نہیں ہونی، تو میری ریسرچ کا کام ہے، تو اب اس میں مجھے آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں اچھا خاصا ٹائم نکالنے کی کوشش کروں گی، بس آپ لوگوں نے اب مجھے ٹائم دینا ہے، آپ لوگوں کا ٹائم چاہیے مجھے اب، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ ٹائملی سب چیزیں سنیں گے کریں گے تو میں موٹیویٹ ہوں گی، مجھے آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کریں گے تو میں موٹیویٹ ہوں گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں بہت بکواس کرتی ہوں، تو بھائی آپ لوگوں کی کوئی مجبوری نہیں، آپ بکواس مت سنا کیجیے، آپ لوگ اس سے آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔